اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ الحمدللہ جس طرح سے ہم نے پچھلے 3 درسوں میں نے آپ کے سامنے چند علامتیں قیامت کے تعلق سے رکھا تھا. آج انشاءاللہ جیسا کہ بات بتائی گئی تھی کہ چند بڑی علامتیں رکھوں گا، اس میں سے جو سب سے بڑی علامت ہے، چونکہ وقفہ بہت کم ہے اور چونکہ کل ختم کرنا ہے عنوان ہمیں، بہرحال تو اس کی سب سے بڑی علامتوں میں سے یا بڑی علامتوں میں سے جو ایک علامت ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کرتے ہیں، وہ علامت ہے کہ مسلمانوں کا جنگ ہونا. اور اس کے تعلق سے اب میں حدیث کے حوالے نہ دیتے ہوئے ایک جس سے کہیں گے مختلف احادیث کا مجموعہ لے کر ایک آپ کو جو ہے ایک بترتیب ایک کڑی پورا کر بتاتا ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھ لیں، ورنہ احادیث میں ایک بات ایک طرف آتی ہے، دوسری بات دوسری طرف. میں اس کو ایک کڑی میں پورا دیتا ہوں تاکہ ایک آپ کے سامنے جو ہے پورا ایک سلسلے وار واقعہ چلتا رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے مسلمانوں کی جو ہے بہت گھماسان جو ہے جنگ ہوں گی، اور یہ جنگ رومیوں سے ہوں گی. اس سے پہلے کا واقعہ لیکن رسول اللہ یوں فرماتے ہیں کہ رومی یا عیسائی، الفاظ خاص ہے، عیسائی اور مسلمان مشترکہ مل کر ایک تیسری حکومت سے لڑیں گے، ایک تیسری طاقت سے لڑیں گے جو ان پر جبر کریں گی، ہے نا. اور آج حالات اسی قسم کے ہیں کہ مسلمان ایک ہے اور دوسرے بھی ایسے ممالک ہیں جو آج کچھ لوگوں کی حرکتوں سے پریشان ہیں. یا اکثر علماء نے یا ان کے اقوال اس طرح سے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے علاقے اور اسی طرح عیسائیوں سے مراد یورپین جو کنٹریز ہیں، یہ مل کر جو ہے مشترکہ ایک فوج بنائیں گے جو تیسرے محاذ پہ جائیں گے. رسول اللہ فرماتے ہیں ایک تھرڈ فرنٹ رہیں گا جس سے وہ لڑیں گے، لیکن چونکہ وہ بہت طاقتور ہوں گا، نہ مسلمانوں زخمی ہوں گے نہ وہ، تو دونوں مل کر مشترکہ ایک جنگ کریں گے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں بہت خطرناک جنگ ہوں گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی تفصیلات دی جنگ کی. اور مسلمان اور یہودی لڑیں گے اور تیسری طاقت سے جو ہے وہ جنگ جیت لیں گے، اور جیتنے کے بعد مسلمان فوجیں اور عیسائی فوجیں گھر لوٹتی ہوں گی. رسول اللہ فرماتے ہیں ایک میدان میں دمشق شام کے علاقوں میں ایک میدان میں آئیں گے، نچلے قسم کا میدان ہوگا. ایک صلیبی ایک شخص جو ہے عیسائی اٹھیں گا اور کہیں گا صلیب کی جیت ہوئی، صلیب کی وجہ سے ہم جیت گئے. اور جبکہ یہ معاہدے کے خلاف بات ہوگی. معاہدہ یہ ہوگا کہ نہ آپ صلیب کی بات کریں گے نہ ہم آپ سے وہ کریں گے، یہ معاہدے کے خلاف بات کریں گے وہ، اور صلیب کی جیت ہوئی کہیں گے. ایک مسلمان نوجوان اٹھیں گا اور اس صلیب کو توڑ دیں گا. ایک روایت میں ہے کہ صلیب کو توڑ کر اس شخص کو قتل کر دیں گا، جس سے وہ معاہدہ ختم ہو جائیں گا ایک طرفہ، اور جو ہے عیسائی مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے شام میں آ جائیں گے. اور اس وقت ترکی جو ہوگا وہ مسلمانوں سے ہٹ کر ہوگا، یا مسلمانوں کے پاس نہیں ہوگا بلکہ کفاروں کی اس پر حکومت ہوں گی، اور قسطنطنیہ جو ہے وہ ان کا مرکز ہوگا، اور مسلمانوں کی فوجیں ہوں گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مسلمان لڑنے کے لیے ان سے جو ہے آگے بڑھیں گے، اور جو ہے ان دونوں کی گھماسان جنگ ہوں گی، جو کہ شام کے ایک علاقے میں عماق یا عمیق کے نام سے جو مشہور علاقہ ہے. حدیث میں 2-3 الفاظ آئے. بہرحال اب ہو سکتا ہے وہ شہر تھا یا کسی زمانے میں بن جائیں گا، یہ قیامت سے پہلے کی بات ہے. اس نامی اس شہر کے پاس دمشق شام میں وہ جمع ہوں گی دونوں فوجیں. اور عیسائی جو ہیں، آپ بول دو تیزی سے، کسی عمران یار خان کے لیے کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں نیچے، خواتین، ان سے گزارش ہے کہ وہ باہر جائیں. عمران یار خان. بہرحال تو مسلمان جو ہے ان سے جنگ ہوں گی، اور عیسائی جو ہے رسول اللہ فرماتے ہیں 80 جھنڈوں تلے آئیں گے، اور ہر اس کے اندر 12,000 کی ان کی فوج ہوگی. کم و بیش 9 لاکھ اور کچھ ہزار جو ہے فوج لے کر وہ آئیں گے. یا ایک اس میں جو علماء نے کہا کہ 80 جھنڈوں سے مراد 80 ممالک مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوں گے اس جنگ میں. یا اس سے ایک اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عیسائی کم و بیش 80 ممالک اور مسلمانوں کے ملک مل کر ایک تیسرے محاذ سے لڑیں گے.
بہرحال 80 ممالک لیجیے، 80 جھنڈوں تلے لڑنے آئیں گی، ہر جھنڈے تلے 12,000 کی تعداد ہوگی، کم بیش 9 لاکھ کچھ ہزار کی اس سے ضرب دے دیجیے 80 سے، اتنی زبردست فوج مسلمانوں سے لڑنے آئیں گی اور بہت گھمسان جنگ ہوں گی، حتیٰ کہ عبداللہ ابن مسعود کی روایت کے مطابق ایک پرندہ وہاں سے اڑے گا لیکن دوسرے علاقے میں پہنچ نہیں سکیں گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا، لیکن مسلمانوں کا اس میں بہت بڑا نقصان ہوگا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اس جنگ کے اندر 1/3 لوگ بھاگ جائیں گے، جب کافروں کو دیکھیں گے اتنی تعداد میں ڈر کر بھاگ جائیں گے، رسول اللہ نے کہا اللہ انہیں کبھی توبہ قبول نہیں کرے گا اور ان کو معاف نہیں کرے گا۔ دوسرے 1/3 جنگ میں مارے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے اور اللہ کے نزدیک بہت عظیم یہ شہید ہوں گے، اور تیسرے 1/3 لوگ جو ہے وہ بچ جائیں گے جو اس جنگ کو جیتیں گے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہتھیار کے ذریعے نہیں جیتیں گے بلکہ جب مسلمان لڑتے ہوئے جائیں گے خصوصاً دنیا میں اور ان کے قلعے پہ جائیں گے اور بہت گھمسان جنگ ہوں گی، لیکن قلعہ ہارتا نہ ہوگا، مطلب دشمن ہارتا نہ ہوگا، پھر ایک فوجی جو ہے اٹھا کر اپنا ہتھیار جو ہے لا الہ الا اللہ کہہ کر مارے گا اور دشمن کا قلعہ رسول اللہ فرماتے وہ نیست و نابود اور گر جائیں گا اور فوج ہلاک اور برباد ہو جائے گی۔ وہ اس سے ہی پتہ چلتا ہے عقیدہ توحید کلمہ شہادت یہ بہت اہمیت کی چیز ہے کہ وہاں بھی جو ہے رسول اللہ فرماتے کو ہتھیار نہیں، عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ انہیں فتح دلائیں گا اس معاملے میں، اور مسلمان ہتھیار ماریں گا، اور ظاہر سی بات ہے جنگ جو ہے کوئی تیر اور جو ہے اسے کہیں گے پرانے زمانے کی جنگ نہیں، یہ جنگ آپ انداز لگے ایک دم جدید آلات سے ہوں گی، آج کے جدید آلات سے بھی جدید آلات، پتہ نہیں واللہ عالم کس قسم کے آلات اور ہتھیار اس زمانے میں ہوں گے جس سے یہ جنگ ہونے والی ہے، اس کی گھماسان ہونا اسی سے آپ انداز لگا سکتے ہیں ہتھیار آج کس قسم کے خطرناک ہتھیار ہے، تو یہ آنے والے دور کی بات کر رہا ہوں میں، جو ایج سائنس ٹیکنالوجی ہر چیز میں آگے بڑھ جائیں گی تو یہ انداز آپ کر سکتے ہیں جنگ کس قسم کی خطرناک جنگ ہوں گی، اور مسلمان کی بکثرت حتیٰ کہ ایک روایت میں فرمایا 100 میں سے صرف 1 مسلمان زندہ بچیں گے، یا 100 میں سے پرسنٹ وائز نکالتے 1% مسلمان زندہ بچیں گے، اور وہ جو ہے مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، مال غنیمت اٹھا رہے ہوں گے کہ کوئی آ کر آواز لگائے گا مسلمانوں دجال آ گیا تمہارے اس میں، تمہارے گھروں میں جو ہے دجال آ گیا۔ یہ دوسری روایت کے مطابق یہ تو جنگ کا معاملہ تھا، لیکن یہ جنگ کون لڑیں گا، کون اس جنگ میں شامل ہوگا، تو اس تعلق سے پھر دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس سے پہلے اس جنگ سے پہلے جو ہے مسلمانوں جو ہے استنبول جو جیتیں گے یا پوری جنگ ہوں گی اس میں ان کا لیڈر کون ہوگا، تو اس تعلق سے دوسری روایت آتی ہے کہ مہدی کا ظہور ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک شخص، اور جب یہ قیامت کا وقت ہوگا اور یہ علامتیں ظاہر ہوں گی جب مسلمانوں کی خلافت آ چکی ہوں گی، تبھی تو مسلمانوں کی ایک فوج اور یورپ کی ایک فوج ملیں گی، کچھ نہ کچھ ایسے پاورز ہوں گے یہ جو ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، سمجھے نا، کوئی ایک کمزور طاقت کا کوئی بہت بڑی طاقت عزت نہیں دیتی ہے، ایک رسپیکٹیبل کب ہوتا ہے جب عزت کب ملتی ہے، جب کچھ نہ کچھ برابر ہم جیسا ہو، مسلمانوں کی خلافت ہوں گی اور خلیفہ کا انتقال ہو جائیں گا، اور مہدی جو ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شام سے نکل کے مکہ میں آئیں گے اور کچھ لوگ ان کا پیچھا کریں گے اور خلیفاؤں کے بیٹے میں اختلاف ہو جائے گا حکومت پر کون خلیفہ بنے گا، اور خوب وہ جھگڑیں گے، اور مہدی جو ہے مکہ آئیں گے اور حرم کے اندر تشریف لائیں گے، اور اس وقت ایک فوج نکلیں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ مہدی جو ہے یہ شخص جس کے تعلق سے رسول اللہ فرماتے ہیں اس کا نام میرے نام جیسا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام سے ہوگا اور یہ میری نسل سے ہوگا، رسول اللہ کے خاندان سے، نام محمد بن عبداللہ یا نام محمد یا احمد بن عبداللہ، دونوں میں سے کوئی ایک نام ہوگا، محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ، رسول اللہ کی خاندان سے ہوں گا، اور رسول اللہ فرماتے ہیں ناک نقشہ اس کا میرے جیسا نہ ہوگا، باقی نام وام اس کا حسب نسب مجھ سے آئیں گا، ناک نقشہ مجھ سے جو ہے اس کا الگ ہوں گا ہٹ کر، اور جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مہدی کو راتوں رات ہدایت دیں گے۔ اب انہیں مہدی کیوں کہتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں مہدی علیہ السلام تو کوئی تو بھی نبی ہے، مہدی، یاد رکھیں مہدی کوئی نبی نہیں ہے، یہ غلط فہمی ذرا نکال دیجیے، اس کا ازالہ کیجیے، مہدی نبی نہیں ہے، مہدی کا معنی ہوتا ہے ہدایت یافتہ، جس کو ہدایت ملی، تو علیہ السلام سے اچھا ان کے نام کے آگے لگانا ہدان اللہ، علیہ السلام سے بہتر لگانا ہے ہدان اللہ، اللہ ہدایت دے کہ اگر وہ ہمارے دور میں آئے تو ہم ان کی فوج میں شامل ہو، یہ معنی ہوتا ہے اس کا، ورنہ کہ تو جو ان سے برخلاف فوج میں شامل ہوں گا وہ سب ہلاک ہو جائیں گے، تو ہدان اللہ بولنا چاہیے، مہدی ہدان اللہ، اللہ ہدایت دے جب یہ آئے تو ہم ان کی فوج میں شرکت کریں اور شامل ہو، ان کے برعکس دشمنوں کی فوج میں شامل ہونے سے۔ تو لوگ سمجھتے کہ علیہ السلام یا کوئی نبی ہوں، کوئی نبی نہیں، ایک امتی ہوں گے رسول کے خاندان سے، حضرت علی کی اولاد سے، اور رسول اللہ کے نام جیسا نام اور آپ کے والد کے نام جیسا ان کے والد کا جو ہے نام ہوگا، اور مسلمانوں کے یہ لیڈر ہوں گے، جب وہ آئیں گے تو خلیفہ کے لڑکے سمجھیں گے کہ یہ جو ہے ہماری پوسٹ ہتھیانے آیا ہے، اور ایک زبردست فوج جو ہے بھیجیں گے، اور وہ فوج جو ہے آتی رہیں گی مکے سے قریب، اور اچانک جو ہے وہ ایک مقام پر جمع ہوں گی، ایک زلزلہ آئے گا، پوری فوج دھس جائیں گی، اور یہی مہدی کی پہچان ہوگی کہ یہ مہدی حق ہے۔ اب ہمارے پاس کتنے مہدی آ گئے؟
کوئی حیدرآباد میں بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی دلی میں مہدی ہے، تو بمبئی کے مہدی الگ ہے، سوڈان کے مہدی صاحب الگ ہے، یمن میں اپنے مہدی صاحب ہے ایک، اور یورپ میں کئی مہدی ہے، اور امریکہ میں مہدی ہے. اتنے مہدی ہیں لیکن ایک بھی فوج نہیں ڈوبی اب تک. علامتیں دیکھیے نا کتنی واضح، اتنی واضح علامتیں، ایسا سورج کا چمکنا. پھر بھی اگر کوئی بیوقوف قسم کے لوگوں کو اپنا مہدی سمجھے تو اس سے برا کیا ہوگا. فوج دھسنا یہ علامت ہوں گی مہدی کی سب سے بڑی کہ یہ مہدی حق ہے. وہ فوج دھس جائیں گی. رسول اللہ فرماتے بہت کثیر فوج ہوں گی اور لوگ دیکھنے جائیں گے اس فوج اور دھسا دی جائیں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا، اللہ کے رسول پھر خبر کون دیں گا یہ کہ یہ مہدی تھے اور فوج دھسی؟ کہا اللہ صرف ایک انسان کو زندہ چھوڑیں گا، وہ جا کے خبر دیں گا کہ فوج جو آئی تھی دھس جائیں گی. اور کہا بہت کثیر تعداد جمع ہوں گی جنگ کو دیکھنے، جو مہدی کے خلاف جو لوگ آئیں گے لڑنے، اور وہ لوگ بھی سب اس میں غرق ہو جائیں گے. تو صحابیوں میں اللہ کے رسول ان کا کیا گناہ ہوگا، وہ کیوں ڈوبیں گے اس فوج میں؟ تو کہا جب وہ اٹھیں گے اپنی اپنی نیتوں سے اٹھائے جائیں گے. مطلب جو لڑنے آئے تھے وہ برائی کی نیت سے اٹھیں گے، جو دیکھنے آئے تھے وہ اچھائی مطلب دیکھنے کی نیت سے اٹھیں گے. ہر شخص اپنی نیت سے اٹھایا جائیں گا اور اس کے بعد وہ دھسیں گے. اس کے بعد لوگ ایک کے بعد ایک سمجھ جائیں گے یہی مہدی برحق ہے. وہ ذرے دھسنے کے بعد فوج آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اور یہ جو واقعہ ہوگا یہ مدینے کے پاس جو ہے مقام احد کی جنگ ہوئی اس پہاڑ کے قریب ہی دھسیں گی. اور پھر لوگ سمجھ جائیں گے مہدی ہے. لوگ جوگ در جوگ آئیں گے اور کعبے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیت اللہ اور مقام ابراہیم، یہ سنگ اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں وہ کھڑے ہوں گے. لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان کی فوج میں شامل ہوں گے. اور وہی فوج پھر مشترکہ بن کے یورپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں گی. اور اس کے بعد پھر وہ بغاوت ہونے کے بعد پھر یہی مہدی ہوں گے جو مسلمانوں کے لیڈر ان سے جنگ کریں گے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مہدی جب آئیں گا وہ دنیا کو اس طرح سے خوشحالی سے بھر دے گا جس طرح اس سے پہلے وہ بدحالی سے برائی سے بھری ہوئی تھی. امن و امان ہر طرف ہوگا. اور مہدی 5 7 یا 9 سال حکومت کریں گے. حدیث میں 3 الفاظ ہیں 5 7 یا 9. بہرحال جو بھی لے سب سے زیادہ 9 اور سب سے کم 5 سال ان کی حکومت ہوں گی. تو جب یہ 5 7 9 آتا تو آپ اس کو اختلاف نہ سمجھے. ہو سکتا ہے 9 سال مکمل دور ہو، 7 سال اچھا دور، 5 سال بہت اچھا دور. تو 5 7 9 جو الفاظ آتے ہیں تو یہ مت سمجھیے ایگزیکٹ کیوں نہیں ہے، ایک دم ہو بہو آنا تھا. تو یہ اس طرح ہو سکتے ہیں کہ 9 بولے تو مکمل عرصہ، اور وہ جنگوں کا عرصہ بھی تو اس میں 9 میں ہی ہے، اور 7 اچھا عرصہ اور 5 بالکل بہترین عرصہ، ایسا بھی معنی ہو سکتا ہے. بہرحال تو وہ حکومت کریں گے اور اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے، قسطنطنیہ کو جیتیں گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا معاملہ چلیں گا مسلمان جنگ، اور بہت کم لوگ بچیں گے. اور یہی مہدی کے دور میں کیا ہوگا پھر جب وہ جنگ جیت چکے ہوں گے آواز آئیں گی کہ مسلمانوں تمہارے گھر میں دجال آیا. مسلمان رسول اللہ فرماتے مال غنیمت چھوڑیں گے اور گھروں کی طرف بھاگنا شروع کریں گے، اس لیے کہ ان کو اپنا عقیدہ اپنے گھر والے پیارے ہوں گے. اور دجال کا فتنہ چونکہ اتنا سخت ہوگا اور انہوں نے یہ سن رکھا ہوگا، جبھی وہ اٹھ کے فوراً بھاگنے لگیں گے. اور رسول اللہ فرماتے 10 لوگ تصدیق کے لیے آگے جائیں گے اور میں ان کے چہرے، ان کے گھوڑے اور ان کے نام تم کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ بتا سکتا ہوں. اور وہ جا کر نکلیں گے. اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں جب اتنا ماڈرن دور ہوگا تو گھوڑوں کی کیا ضرورت؟ تو یاد رکھیے آج بھی فوج میں گھوڑے ہوتے ہیں نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے جنگ اتنی گھماسان ہو کہ ہر الیکٹرانک آلہ کو پہچانا جا سکتا ہو، جانوروں کو تھوڑی آپ گھوڑے پہ جا سکتے ہیں. سمجھ رہے آپ حالات کس طرح سے ہوں گے ہم نہیں جانتے. رسول اللہ فرماتے قیامت سے پہلے سب سے اچھا سرمایہ بکریاں ہوں گی. بولتے آج تو پیپر کرنسی ہے، الیکٹرانک کرنسی، بکریاں کیسا سرمایہ ہوں گی؟ لیکن ایک زمانہ آئیں گا. اور آج کے حالات دیکھیے نا، بکریاں سب سے اچھا سرمایہ ہے نا. کتنا بڑا ایک بینک تھا AIG، ابھی ڈوبا نا امریکن انٹرنیشنل گروپ، پورا بینک کولیپس ہو گیا، بینکرپسی. الیکٹرانک فارم میں پیسہ تھا. اب جس کے ہاتھ پیسہ کیش تھا کہ ہاتھ میں کوئی نوٹ کی شکل میں تھا، الیکٹرانک پیسہ تھا، الیکٹرانک طور سے گل ایواپوریٹ ہو گیا پورا کا پورا. $185 بلین ایک دن میں ختم ہو گیا. تو آپ سب سے سرمایہ کیا ہے انسان کے پاس جو اس کے پاس تھا؟ تو ہو سکتا ہے قیامت سے پہلے حالات ایسے ہو جائے کہ کسی پہ کوئی بھروسہ نہیں ہو تو بکریاں ہی سب سے اچھا سرمایہ بن جائیں گی. پھر سے دور آ جائیں گا ایسے. بہرحال تو یہ چیزیں قیامت سے پہلے حالات بدلتے جائیں گے، ایسے حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے ہر دور. پھر رسول اللہ فرماتے کہ وہ جو حکومت کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے گھوڑوں کی میں نشان اور ان کے باپ کے نام بھی میں تم کو بتا سکتا ہوں. اور وہ پہنچتے ہوں گے، جب گھر پہنچیں گے تو خبر آئیں گی جھوٹی خبر تھی، کسی نے نہیں کہہ دیا. مسلمان تاکید کریں گے آئندہ کوئی ایسی جھوٹی افواہیں نہیں پھیلائیں گا. اور اس تاکید کے ساتھ مسلمان لوٹ کر واپس جائیں گے اور اپنی تلواریں مال غنیمت وہاں سے لے کر جو واپس آتے رہیں گے. دوسری بار بھی راستے میں خبر آئیں گی دجال آ گیا. اور اس بار رسول اللہ فرماتے یہ خبر حق ہوں گی اور سچی خبر ہوں گی، اور مسلمان فوراً جو ہے لپک پڑیں گے اپنے گھروں کی طرف اور وہ جو ہے وہاں پہنچ جائیں گے اپنے گھروں کے پاس، اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے. اب دجال جس کے تعلق سے ہم بار بار سنتے ہیں، یہ ہے کیا؟ کانا دجال اور اس طرح سے جو ہے بہت سے اس کے ناموں سے پہچان. یہ ہے کیا؟
کچھ لوگ عجیب عجیب باتیں میں نے بھی سن رکھی ہے، آپ نے بھی سنی ہوں گی. دجال بولے تو بولے ایک آنکھ کا ہوں گا، ٹھیک ہے ایک آنکھ کا، تو بولے وہ یہ ہے، بولے یہ کیمرہ ایک آنکھ دیکھو، وہ ٹی وی ایک آنکھ کی، ایک اتنی بڑی اسکرین ہے نا، دو کان رہتے بولے تو یہ ایک آنکھ. دجال کے تعلق سے بھی ہم کو علم نہیں کیا ہے. دجال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت ختم ہونے تک سب سے بڑا فتنہ جو اس دنیا میں ہوگا دجال ہوگا، حتیٰ کہ قبر کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہوگا دجال. اتنا خطرناک فتنہ دجال، بہت بھیانک فتنہ ہوگا، اتنا کہ مسلمانوں کا ایمان بچانا مشکل ہو جائیں گے، اور کمزور ایمان والے فٹافٹ ختم اسلام سے نکل کے کفر میں چلے جائیں گے. بہت خطرناک فتنہ ہوگا. اور یہ ایک انسان ہوگا جس کی ساری تفصیلات حدیث میں آتی ہیں، شکل و صورت، اس کے ماں باپ، اس کی حیت، اس کی پیدائش، دکھنے میں، اور ساری اتنی تفصیلات آتی ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دکھنے میں جو ہے اس کا کلر لال ہوگا، وہ قسم کے جو ہوتے ہیں، اور اس کی ڈیل ڈال بہت صحت مند ہوگا، اور اس کی گردن بہت موٹی ہوں گی، اور اس کی ایک آنکھ جو ہے خراب ہوں گی، جو کہ ایک انگور کے دانے کی جیسی گھومتے رہیں گی. دوسری آنکھ سے دیکھتا ہوں گا، سر پہ لفظ لکھا ہوں گا کفر کافر. ہر مومن جس کے پاس تھوڑا بھی ایمان ہوگا پڑھ لیں گا، دوسرے لوگ نہیں پڑھ سکیں گے اس کو. کافر لکھا ہوا ہوں گا، اور گھنگرالے اس کے بال ہوں گے، اور بڑی اس کی حیت کے تعلق سے، اور یہودی اس کے ماں باپ ہوں گے، اور ان کے نکاح کے 30 سال بعد وہ پیدا ہوا ہوں گا، اور فلاں بڑی تفصیلات. یقیناً اتنا وقت نہیں ہے. بہرحال اس سے جو پتہ چلتا ہے وہ ایک شخصیت ہے. ٹی وی یہ سب دجال نہیں ہوتا کچھ بھی، ٹھیک ہے. وہ ایک شخصیت ہے، پیدا ہوں گی یہودی ماں باپ، اور ساری تفصیلات جو حدیث کے اندر آ رہی یہ اسی کی طرف جو ہمارا اشارہ لے جا رہا ہے. اسی طرح جو ہے دجال کا ظہور ایسے وقت ہوگا جب مسلمان بالکل بے فکر ہوں گے. جنگ جیت کر انسان کتنا بے فکر ہوتا ہے، ایک دم اچانک وہ ظہور ہوگا. اور رسول اللہ فرماتے ہیں وہ جو ہے خراسان سے ظاہر ہوگا، چھپا ہوا وہ کہیں تو بھی اس طرف ہے، جزیرے جس کو بولتے ہیں ہندوستان کا جو سمندر ہے اس میں، یا اس کے نچلے علاقے میں، یا یمن کے علاقے میں. ایک روایت میں آتا ہے یمن سے لے کر ہندوستان کا جو سمندر ہے اس میں جو ہے بحر ہند جس کو بولتے ہیں ہم، انڈین اوشن جس کو بولتے ہیں، اس کے اندر کہیں اس کا جو ہے ٹھکانہ ہے. لیکن جب ظاہر ہوگا تو کہاں سے ہوگا؟ خراسان جس کو بولتے ہیں. آج کے دور میں جو ہے ازبکستان، قزاقستان، ترکمانستان جو 3-4 ملک تھے اس زمانے میں حکومتیں یا سلطنت خراسان ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے. تو وہاں سے وہ ظاہر ہوگا، اور 70,000 یہودی جو اصفہان ایران کا ایک شہر ہے اصفہان، وہاں کے 70,000 یہودی اس کے لیے پہلے سے تیاری کر چکے ہوں گے، اور خراسان سے وہ نکلیں گا، اور یہ لوگ مل کر پھر پورا جو ہے دنیا کے اندر جو ہے تماشا مچائیں گے، اور سارے جو ہے کام کریں گے. تو وہ اس کا ظہور ہوگا. اسی طرح جو ہے اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار، صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے بارے میں بتایا، اور ایسا بتایا صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں پیچھے جھاڑوں میں نہ ہو، اور ہم ڈرنے لگے کھجوروں کی جھاڑوں میں نہ ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں دیکھا تو کہا تم ڈر رہے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول آپ نے اتنا بتایا ہمیں کہ ہم ڈرنے لگے. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے اس دن فجر سے لے کر ظہر سے لے کر عصر سے لے کر مغرب تک علامت قیامت بتائی صحابہ کو. ایک ساتھ پورا دن صرف درس دیا علامت قیامت مسجد میں. صحابہ کہنے لگے کہ ہمیں ایسا ڈر لگا کہ صاحب پیچھے چھپا ہوا، ہم نکلنے کو ڈرنے لگے. رسول اللہ کیا تم ڈرتے ہو اس سے؟ تو کہا اگر میرے ہوتے ہوئے آ گیا تو تم بے فکر ہو، میں اس کے لیے کافی ہوں. تو یہ حدیث میں لیکن ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، کہ رسول اللہ نے اس چیز کا اظہار کیا کہ میرے دور میں بھی آ سکتا ہے، وہ تبھی تو کہا آ گیا تو میں دیکھ لوں گا اس کو، لیکن اگر میں چلا جاؤں تو انشاءاللہ مسلمانوں کو اللہ ایسی طاقت تقویت دیں گا، اس سے نپٹ لیں گے. تو اس سے یہ حدیث سے ایک بات کا اور چیز جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ نے کہا میں سنبھال لوں گا، مطلب یہ ڈر تھا کہ ان کے دور میں بھی وہ آ سکتا ہے، تبھی تو کہا کہ میں کافی ہو جاؤں گا اس کے لیے، تم ڈرو مت. اور اس کے بعد ایک واقعہ ہوا، یہ حدیث میں جو رسول اللہ نے صبح سے لے کر شام تک علامات قیامت بتائی، اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص پھر جو ہے مدینہ آیا اور رسول اللہ سے باتیں کرنے لگا. اور رسول اللہ اس دن نماز کو دیر سے آئے. ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ کہاں رک گئے تھے؟ تو کہا تمیم جو ایک داری بول کے ایک شخص تھے، وہ عیسائی تھے، بعد میں اسلام قبول کیا، اس نے مجھے، اس کی باتوں نے مجھے روک رکھا تھا. کہا تمیم نے کیا باتیں بتائی؟ تو کہا چلو میں بتاتا ہوں تمیم نے مجھے کیا باتیں بتائی. اور رسول اللہ نے تمیم کو مسجد میں بلایا، کہا تمیم سنا دو کیا تم نے مجھے واقعہ سنا، کیا تم دیکھ کر آئے ہو. تمیم بیٹھے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو یہاں سے نکلے کشتی میں اور سفر پہ تھے، اچانک ایک طوفان آیا اور مہینہ بھر اس طوفان ہماری کشتی پھنسی رہی، اور اس کے بعد ایک جزیرے پہ جا کر کشتی نے ہم کو جو طوفان نے پٹک دیا. ہم وہاں سے اترے اور جزیرے پہ جب گئے تو ایک شخص کو دیکھا، ایک روایت میں عورت کا لفظ ہے، ایک روایت میں ایسا شخص، ایسا جانور یا ایسا انسان جیسا نہ اس کا اگلا سمجھتا نہ پچھلا سمجھتا، اور اتنے بال اس کے جسم پر تھے کہ نہ اس کا چہرہ دکھتا نہ اس کی پیٹھ دکھتی، نہ اس کا اگلا کیا ہے نہ پچھلا کیا ہے، اور پورا جسم پر اس کے بال تھے. تو ہم نے کہا اللہ کے رسول کی اے شخص تجھ پر لعنت ہو، کون ہے تو اتنا غلیظ دکھتا ہے؟ تو کہا وہ سب چھوڑو، میں کون ہوں؟ میں جاسوس ہوں. یا ایک روایت میں آتا جساسا اس نے نام کہا، یا ایک میں آتا جاسوس کا اس کی، میں جاسوس ہوں.
کہا میرا آقا تمہیں بلاتا ہے. ہم اس کے پیچھے چلے, اب کچھ آ رہا بھی نہیں تھا, اب ہم اس کے پیچھے چلے, وہ ایک غار تک ہمیں لے گیا. جب ہم غار میں پہنچے تو ایک شخص کو ہم نے دیکھا جو بندھا ہوا تھا زبردست بیڑیوں میں, اور اس قسم سخت تھا, لیکن پھر بھی اچھلتا اور کودتا تھا اور ہلچل کرتا تھا. اور اس نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے پوچھا شخص تجھ پہ لانا تو کون ہے؟ تو کہا وہ سب چھوڑو, میں کون ہوں, مجھ سے بتا تم کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا ہم فلاں جزیرہ عرب سے آئے. تو کہا کیا ہوا نبی آئے ہو جو آخری نبی کہاں آ گئے؟ کہا ان کی دعوت لوگوں نے قبول کی. کہاں قبول کی؟ تو کہا یہ تمہارے لیے حق میں بہتر تھا. اور خوب ہلنے لگا, حتیٰ کہ اس کے بیڑیوں میں بھی وہ ہلچل کرنے لگا, صحابہ کہتے, اور اچھلنے لگا. وہ تمیم کہتے اچھلنے لگا زمین و آسمان کے بیچ میں, اتنا خوش تھا. کہا کہ اب میرے آزادی کا وقت آ چکا ہے اور میں دجال ہوں, اور نبی کا ظہور ہونا اور لوگوں کا ان پر ایمان لانا, بس اب میرے نکلنے کا وقت نزدیک ہے. اور چند باتیں اس نے پوچھی کہ فلاں دریا کا پانی باقی ہے؟ تو کہا اس دریا میں پانی ہے. تو کہا اب نہیں رہیں گا. پھر کہا کھجوریں آتی ہے تمہارے؟ کہاں. تو کہا اب وہ نہیں آئیں گی, ٹھیک ہے. اور فلاں سوالات کیے اور بڑا خوش ہوا اور کہا کہ اب میرے نکلنے کا وقت بہت نزدیک ہے. رسول اللہ نے کہا دیکھا کل میں تم سے نہ کہتا تھا کہ دجال ہے؟ اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تمیم نے میری بات کی تصدیق کی. اور رسول اللہ نے ممبر کے پاس جو ہے مسجد نبی میں ہاتھ مارتی مار کہا ھذا طیب ھذا طیب, کہ یہ مدینہ طیب ہے, یہاں دجال داخل نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اس لیے مدینہ کو طیبہ کہتے ہیں کہ اس میں دجال داخل نہیں ہوگا, اور اس کے اندر منافق اور کافر بھی نہیں گے, سب اس کے پیچھے لگ جائیں گے دجال کی, صرف مومن ہی رہ سکیں گے اس میں. تو کہا یہ طیب ہے یہ جگہ, مطلب جو مدینہ یا مکہ میں رہا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہا, اس لیے وہاں وہ مدینہ یا مکہ میں دجال کا فتنہ نہیں پہنچیں گا. حتیٰ کہ مدینہ کے منافق اور کافروں کو جب دجال آئیں گا وہ باہر رکیں گا, آواز دیں گا, مدینہ اور مکہ میں جو ہے زلزلہ آئیں گا اور سارے کافر منافق نکل کے باہر چلے جائیں گے خود بخود, اور اس کے پیچھے لگ جائیں گے. تو دجال نکلیں گا, اس کے ماں باپ یہودی ہوں گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے, ایک بچہ کھیل رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سارے بچے ہٹ گئے, وہ ہٹا نہیں اور کھڑا رہا. رسول اللہ نے کہا کہ کیا بات ہے, تم کیوں کھڑے ہو, ناراض ہوئے اللہ کے رسول؟ تو کہا کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ تو عمر ابن خطاب نے کہا اللہ کے رسول آپ ہٹے, اس کی گردن مار دیتا ہوں. کفر کیا نا, نبی کے سامنے کہتا ہے کہ کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ میرے رسولوں نے, ابن سیاد اس کا نام تھا, ابن سیاد, کہا کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ رسول نے کہا اسے چھوڑ دو, اس لیے کہ عمر جو تم اس کو اگر وہ سمجھ رہے ہو دجال, تو تم اس پہ قابو نہیں کر سکتے, تمہارے بس کی بات نہیں اس کو ختم کرنا, اور اگر وہ نہیں ہے تو چھوڑ دو, پھر کاहे کو مارتے ہو اس کو. چھوڑ دیا رسول اللہ نے. ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ شک ہوا, صحابہ نے کہا کہ وہ ابن سیاد دجال ہے, چونکہ رسول اللہ نے اتنی صفتیں بتائی تھی. یہودی ماں باپ ہوں گے, اس کی ماں بہت زیادہ صحت مند ہوں گی, حتیٰ کہ جو ہے اس کی ناک ٹیڑھی قسم کی ہوں گی, اور اس کی کمر بہت بڑی ہوں گی, اور اس کا باپ اس طرح سے ہوگا, 30 سال بعد پیدا ہوا ہوں گا, اور کافی عرصے تک ماں کے پیٹ میں رہوں گا, 9 مہینے سے زیادہ, اور پھر اس طرح کی باتیں تھیں. تو رسول اللہ دیکھنے گئے اس شخص کو, اور اللہ کے رسول عمر ابن خطاب کے ساتھ گئے اور کھجوروں کے جھاڑوں کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگے. تو اس کی ماں نے دیکھ لیا, کہا ابن سیاد محمد جو ہے تمہارا جو تعاقب میں تمہارے پیچھے لگے ہیں. تو اس نے آنکھیں کھول دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھ پر لعنت ہو. تو کہا, اور اللہ کے رسول سے اس نے کلام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچنے کے لیے کہا کیا تو جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے؟ سوال کرنے, بہت سی بات چیت ہوئی, سوال کیا اللہ کے میرے دل میں کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسے کچھ وقت پہلے کچھ سورۃ دخان کی آیتیں نازل ہوئی تھی بالکل. تو اس نے کہا الدخ, تیرے دل میں محمد دخان ہے, سورۃ دخان کی آیتیں تھی. رسول نے کہا تجھ پہ لعنت ہو, تو اپنے منصوبوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اور وہاں سے نکل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. صحابہ اس کو بھی دجال مانتے تھے, چونکہ اس کی صفت, بہرحال وہ دجال چھوٹا تھا, مطلب وہ دجال نہیں تھا جو تمیم نے جو وہاں دیکھا, وہ دجال بڑا ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا 30 دجال آئیں گے قیامت سے پہلے, 30 پورے چھوٹے بڑے. تو یہ ابن سیاد بھی چھوٹا ہوگا, بہرحال وہ بڑا دجال نہیں تھا, لیکن وہ بھی ایک صفت کتاب و سنت میں آتی ہے. تو یہ دجال کے تعلق چند صفتیں تھیں. اب اس کی ہولناکیاں, اس کے تماشے اور اس کے نقصانات کیا ہوں گے, انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ بات جو ہے میں کوشش کروں گا کہ کل آپ کے سامنے رکھوں, چونکہ بہت سے لوگ نماز کو جانا چاہتے ہیں. اگر آپ کے کوئی عنوان کے تعلق سے سوالات ہو تو آپ پوچھیں, ورنہ کل اس عنوان کو دیکھیں گے. کل جو 3 عنوان ہیں اس میں سے ایک ہے بدعت, اور دوسرا عنوان یہ جو ہے علامات قیامت کا آخری حصہ, اور اولاد کی تربیت, یہ عنوان پر درس ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ پچھلے جو ہے 4 دنوں میں چند باتیں جو ہم نے جو ہے اس کے تعلق سے دیکھی، قیامت کی علامت کے تعلق سے دیکھی. انشاءاللہ العزیز آج جو ہے اس کی جو ہے آخری کڑی جو ہے آپ کے سامنے رکھی جائیں گی کہ علامت قیامت کی آخری آج کڑی ہوں گی انشاءاللہ، جس میں جو پچھلی کڑی میں ہم جہاں رکے تھے وہ مہدی کا ظہور کے مہدی جو کہ مسلمانوں کے لیڈر امام ہوں گے، کوئی نبی نہیں ہوں گے، وہ ظاہر ہوں گے، لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح اس دنیا کو امن و امان سے بھر دے گا جیسے مہدی سے پہلے یہ قتل و غارت گری اور برائی میں ملوث تھی. بہرحال اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مہدی کے ساتھ ہدان اللہ مسلمان جائیں گے اور جنگ ہوں گی، اور پھر ترکی اور بالخصوص قسطنطنیہ کو جو مسلمان فتح کریں گے کافروں سے. اس سے یہ بھی پتہ چلا خلافت بھی ہوں گی اور قسطنطنیہ ترکی غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہوگا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا پھر کہ دجال کے تعلق سے بات ہوں گی، اور دجال کی چند صفتیں بھی ہم نے دیکھی. ایک تو یہ دیکھا کہ وہ انسان ہے، کوئی الگ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اور دوسرا یہ کوئی مشین یا کوئی اس طرح کے آلات بھی وہ نہیں ہے بلکہ ایک انسان ہے، ایک شخصیت ہوں گی اپنے آپ میں، اور وہ جو ہے ظاہر ہوں گا لوگوں کے سامنے. اور رسول اللہ نے بڑی پیشن گوئیاں کی، اور اس کے حالات حدیث میں جو تمیم کی حدیث ہے اس میں بھی جو ہے ہم نے دجال جو ہے کوئی مشین یا اس طرح کی بلکہ ایک شخصیت ہے اور بڑی اس کی صفتیں. پھر ہم نے ابن سیاد کی بھی وہ روایتیں دیکھی جس میں وہ صحابہ کا یہ قول ہے کہ وہ چھوٹا دجال تھا، بہرحال وہ بڑا تو نہیں تھا، لیکن اس کے تعلق سے بھی چند باتیں احادیث میں آتی ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ دجال جب خروج ہوگا تو وہ خراسان جو رشیا کا علاقہ ہے یا آج قزاقستان جس کو ہم کہتے ہیں، ایک زمانے میں 4-5 ملک بن کے وہ خراسان بنتا تھا، ایک سلطنت حکومت تھی بہت بڑی، وہاں سے نکلیں گا. اور اصفہان جو ایران کا ایک شہر ہے آج بھی، وہاں کے 70,000 یہودی اس کے انتظار میں ہوں گے، اور وہ جب آئیں گا تو اس کے ساتھ مل کر پھر مسلمانوں پہ حملہ کریں گے، اور یہ بہت خونریز جنگ ہوں گی، یہ بالکل قیامت سے قریب جنگیں ہوں گی. اور مہدی اس کے لیڈر ہوں گے جنگ کے، لیکن یہ ان کے لیے مشکل ہوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ایک دوسری علامت اب نازل کریں گا، اور دجال کا نکلنا یاد رکھیے توبہ بند ہو جائیں گی. توبہ کے دروازے، یہ بڑی علامت جیسی شروع ہوں گی، توبہ کے دروازے ختم ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے، اس کے بعد توبہ نہیں ہوں گی. ایک بھی علامت اگر بڑی میں سے کبائر میں سے ظاہر ہو جائیں گی، توبہ کے دروازے بند. بالخصوص مہدی کے تعلق سے تو علماء نے اختلاف کیا، لیکن بہرحال دجال کے نکلنا کہا اب خلاص، اب وہ توبائیں قبول نہیں ہوں گی، لوگ رسول اللہ فرماتے ہیں. بہرحال تو وہ نکلیں گا، اور اس کے بعد جو اصفہان سے وہ نکل کے 40 دن اس کا فتنہ اس دنیا میں چلیں گا. اور اس کے فتنے کی شدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اتنی ہوں گی کہ زمین و آسمان آدم علیہ السلام سے لے کر اس کائنات خاتمے تک اتنا بڑا کوئی جو ہے فتنہ نہیں اٹھاؤں گا جتنا بڑا فتنہ دجال کا تھا. حتیٰ کہ صحابہ کو جب رسول اللہ نے دجال کے بارے میں بتایا تو صحابہ ڈر گئے. میں نے روایت آپ کے سامنے رکھی. اسی طرح ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جب اللہ کے رسول نے دجال کہا تو وہ رونے لگی، گویا صحابہ اس سے ڈرتے تھے. مطلب اس کا فتنہ ہی اتنا زیادہ ہوگا. انشاءاللہ اس کا فتنہ کیا ہوگا، اس کی شخصیت میں نے رکھی. اس کا قد رسول اللہ فرماتے کم ہوگا، ڈیل ڈال بہت زبردست ہوگا، اور جو ہے اسی طرح گھنگرالے بال ہوں گے، ایک آنکھ اس کی خراب ہوں گی، چہرے سر پہ لکھا ہوگا کفر کافر. اور ہر ایمان والا چاہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، رسول اللہ فرماتے پڑھ لیں گا. ہر ایمان والا چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے ان پڑھ ہو، وہ کافر لفظ پڑھ لیں گا اور اس سے شر سے بچیں گا. اب دجال جو ہے اس کا فتنہ ہوگا کیا جس سے ہم اتنا ڈر رہے ہیں، یا جو رسول نے ڈرایا فتنہ ہے کیا؟ واقعتاً جب اس کا فتنہ ہم دیکھیں گے، اللہ رب العزت نے اتنی اس کو چھوٹ دے رکھی ہوں گی، اور ایسے سے یہ کام کریں گا کہ جو عام انسان نہیں کر سکتا. اور 40 دن اس کا فتنہ ہوگا. رسول فرماتے ہیں پہلا دن اس کا سال کے برابر ہوگا اس کے فتنے کا، اور دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا ہفتے کے برابر، اور بقیہ عام دنوں کے جیسے. تو کم بیش اس کا فتنہ کوئی 13 مہینے یا قریب 14 مہینے قریب اس کا فتنہ جو ہے چلے گا. 40 دن میں سے 3 دن، ایک سال، 1 مہینہ، 1 ہفتہ.
اور اس کے بعد پھر 40 دن آپس میں 12 مہینے اور جو ہے 14 مہینے اور کچھ دن اس کا فتنہ جو دنیا میں چلیں گا، اور جو ہے وہ دنیا کا کوئی شہر اور بستی نہیں چھوڑیں گا جہاں اپنا فتنہ اس کا نہیں پہنچے گا، سوائے حرمین کے مکہ اور مدینہ چھوڑ کر۔ اب اس کا فتنہ ہوگا کیا جس سے اتنا رسول اللہ نے بتایا، جو صحابہ ڈر گئے، رونے لگے، گھبرانے لگے؟ اس کے فتنے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال جب آئیں گا اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوں گی، لوگوں کو جنت اور جہنم کے وعدے کریں گا اور انہیں دکھائیں گا بھی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو اس کی جنت میں داخل ہوا وہ اللہ کی جہنم میں داخل ہوگا، اور جو اس کی جہنم میں داخل ہوا وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ اب ایک انسان بتائیے کہ آپ کو اگر آپ پہنچے اور کوئی ایسی بات بتا دے جو آپ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھی، تو آپ بولتے بھائی یہ تو رب سے بڑا ہو گیا، وہ جنت اور جہنم بتائیں گا، اور اپنے آپ کو پہلے نیک انسان ظاہر کریں گا، پھر نبوت کا دعویٰ کریں گا، پھر خدا ہونے کا دعویٰ کریں گا، اس طرح سے اس کا سلسلہ رہیں گا، ایک نیک انسان، نبی، اور پھر جو ہے رسول ہونے کا نبی، اور اس کے بعد جو ہے خدائی دعویٰ وہ کر بیٹھیں گا۔ اب اس کے جو ہے اس کے فتنے ہوں گے کیا؟ ایک تو جنت اور جہنم بتائیں گا، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت جو ہے دجال کے پاس جو ہے بہتے ہوئے دریائے ہوں گے، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے پاس 2 دریا ہوں گے، ایک آنکھ کا اور ایک پانی کا۔ جو اس کے آنکھ کے دریا میں داخل ہوں گا وہ جو ہے شیرین پانی پئیں گا، اور جو اس کے شیرین پانی کے دریا مطلب پانی میں داخل ہوں گا وہ آنکھ جو ہے حاصل کریں گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال جو لوگوں کے پاس جائیں گا کہیں گا کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو رب ہونے پر؟ لوگ کہیں گے نہیں ہم ایمان نہیں لاتے ہیں۔ کہیں گا کیا میں آسمان سے بارش برسانے کا حکم دوں گا؟ اگر آسمان بارش برسا دے تو مجھ پر ایمان لاؤں گے؟ لوگ کہیں گا، اور وہ آسمانوں کو حکم دیں گا آسمان بارش برسائیں گے، زمین کو حکم دیں گا زمین اناج اگائیں گی، زمین کو حکم دیں گا زمین اپنے خزانے نکال کے اوپر رکھ دیں گی۔ یہ اس کا فتنہ ہوگا، اتنے بڑے وہ کام کریں گا، اور اس فتنے میں کون شخص بچیں گا؟ صرف اس سے جو با ایمان مومن ہوں گا۔ اب دجال کی فتنے اتنے کثیر اتنے زیادہ ہیں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن ایک سوال جو آتا ہے اکثر لوگوں کے ذہن میں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ٹھیک ہے، قرآن نے کیوں اس فتنے کے بارے میں تذکرہ نہیں کیا جو اتنا شدید ہونے والا ہے؟ جنت جہنم بتا رہا، زمین آسمان کو حکم دیتا بارش برساتی، زمین کو حکم دیتا اناج لاتی، جانوروں کو حکم دیں گا دودھ دینا چالو کر دیں گے، قرآن میں کیوں نہیں؟ پھر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اتنا پیارا جواب دیا اس کا، اور کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں نہیں ذکر کیا، اور اس فتنے سے صرف وہی بچیں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ حدیث پر عمل کرتا تھا۔ قرآن میں تھا ہی نہیں تذکرہ اس کا، تو رسول کی حدیث پر عمل کرنے والے ہی اس فتنے سے بچیں گے، باقی لوگ غارت ہو جائیں گے اس فتنے کے اندر۔ ٹھیک ہے، بہرحال تو پھر وہ نکلیں گا، اور شیرین اسی طرح جو دجال آسمانوں کو حکم دیں گا بارش برسائیں گا، اور زمین کو حکم دیں گا زمین اناج اگائیں گی، اور جانور جو ہے دودھ دینا شروع کر دیں گے اگر وہ حکم دیں گا۔ اسی طرح لوگوں سے کہیں گے کیا مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ لوگ کہیں گے نہیں، تو کہیں کیا تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دو تمہارے سامنے لا دو تم ایمان لاؤ گے؟ لوگ کہیں گے ہاں، اور ان کے ماں باپ کو سامنے لا دیں گا، وہ ان سے بات کریں گے، اس کے ماں باپ کہیں گے بیٹا تم اس پر ایمان لا لو، اور پھر وہ چلے جائیں گے اور یہ شخص کافر ہو جائیں گے۔ انداز لگائے کسی کے ماں باپ مرے ہوئے بلا کر کھڑے کر دے رہا آپ کے سامنے، کیا انسان اس سامنے؟ آج تو ہمارے ایمان کی کمزوری کا حال ہے کہ کوئی کہیں اگر بولتا ہے ایسا اور ویسا ہوں گا تو ہم سر کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، بھائی یہ تو اب سب کچھ ہو گیا، تو وہاں تو وہ سیدھے ایسے بڑے بڑے کارنامے دکھائیں گے۔ اللہ نے خیر بہرحال اس کو چھوٹ دے رکھی ہوئی سب چیزوں کے لیے، اور یہ اس امت کے لیے آزمائش اور فتنہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے فتنے دجال کی شدت وہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے اگر قیامت تک اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ظہور ہوا۔ اسی طرح جو ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دجال کو پالے اپنے دور میں تو وہ اس سے ملنے کی خواہش نہ کرے یا اس کے سامنے سے جانے سے گزیر کرے، اس لیے کہ جو جائیں گا وہ فتنے میں ملوث ہو جائیں گا۔ اسی طرح جو ہے فتنے دجال سے بچنے کے لیے رسول اللہ فرمایا کہ مسلمان پہاڑوں پہ جا چھپے، یہی اس کا سب سے بہترین حل ہوگا کہ مسلمان پہاڑوں پر جا کر جو ہے چھپ جائے، ورنہ اس کے بغیر اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ لیکن جو ایمان والا ہوگا، صحیح عقیدے والا، وہ انشاءاللہ اس کے فتنے سے ایسے بچیں گا کہ وہ سر پہ دیکھ لے گا کفر کافر، اور وہ اپنے ایمان کو پھر انشاءاللہ بچائیں۔ اسی طرح جو فتنے دجال اس قدر عالمگیر ہوں گا کہ سارے عالم میں یہ پھیلیں گا، سوائے مکہ مدینہ کے، اور دنیا کے سارے لوگ بالخصوص یہود نصارہ اور تمام انسانیت اس کے پیچھے چل پڑیں گی۔ یہ مومن بھی، جو لوگ مسلمان بھی ہوں گے جن کا ایمان درست نہیں ہے وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ بہرحال دوسرے اقوام تو جو ہے اس کی انتظار میں بھی ہیں، اور وہ جو اس کے پیچھے لگے بھی رہیں گے۔ اسی طرح دجال جو ہے ایک آنکھ والا ہے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اکثر علاقوں میں دجال کے آنے کا، اچھا یہودیت میں اس کا عقیدہ ہے، عیسائیت میں اس کا عقیدہ، بہت سے دنیا کے مذاہب میں ایک آنکھ کا عقیدہ، اس طرح دجال کی ایک آنکھ، یہودیوں میں تصور۔ اسی طرح جو ہے امریکہ میں آپ دیکھیں ایک آنکھ کا بڑا تصور ہے، حتیٰ کہ ڈالر کے بل پر بھی ایک آنکھ آتی اتری ہوئی۔ دیکھیں ڈالر کا بل آتا ہے، ایک ڈالر کا پلٹائیے، $1 کی نوٹ، اس پہ ایک آنکھ اتری اور پھر نیچے لکھا وی ان گاڈ وی ٹرسٹ، وہاں آنکھ کے نیچے لکھا ہوا ہم خدا میں ایمان رکھتے ہیں۔ پہلے لوگ کمیونزم کے خلاف لکھا تھا انہوں نے، وہاں بھی آنکھ اس پہ اتری ہوئی۔
ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ایک آنکھ کا عقیدہ ہم دیکھتے ہیں ہر قوم میں ہے. ایک آنکھ والا، ایک آنکھ کھلنا، ایک آنکھ کے بعد فتنہ. چاہے دجال یہودیوں میں تو بہرحال دجال کے نام سے سیدھے سے ہو. یہودیوں کا اور اسلام مذہب بہت زیادہ نزدیک ہے بنسبت عیسائیت کے. بہت زیادہ ایک جیسی ان کی عبادتیں اور یہ اور وہ طریقے. ان کے پاس تو سراسر ان کا تذکرہ ہے کہ دجال آئیں گا ایک آنکھ والا، اور اس کی عبادت بھی کرتے ہیں وہ لوگ ایک آنکھ کے معبود کی. بہرحال یہ ساری اس کی جو ہے بات. اسی طرح جو مسلمان کو کہ مسلمان فوج بنائیں گے اور دجال سے لڑنے کے لیے جمع ہوں گے، اور شام جو ہے دارالخلافت ہوں گا. شام ٹھیک ہے، سیریا جو ہے اور لبنان، جارڈن، یہ فلسطین جس کو کہتے ہیں، یہ شام کا علاقہ، وہ جو ہے دارالحکومت ہوں گا. اور مہدی جو ہے فوج تیار کریں گے اور انتظار کریں گے. ٹھیک ہے، یہ دجال نکلا. ابھی پچھلا واقعہ مہدی علیہ السلام کا ہم نے چھوڑا تھا بیچ میں. اب وہ معاملہ ہوا، آواز آئی، نکلا، اور پھر مہدی واپس آئے. اب فوج تیار کر رہے ہیں جنگ لڑنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا ایک اور نمونہ دیں گا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. نزول عیسیٰ کے تعلق سے لوگوں نے بڑا کثیر اختلاف کیا، اور یہی عقیدے نے سب کو گمراہ کر کے رکھا. چاہے وہ قادیانیوں کا مسئلہ ہو، یا بہائیوں کا مسئلہ ہو، یا پھر مہدویوں کا مسئلہ ہو. اسی عقیدے نے جو درست عقیدہ نہیں ہونے سے آج تمام فرقے جو ہے نکلے اسلام سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 18 صحیح روایتیں آتی ہیں اس کے تعلق سے، جس میں بخاری اور مسلم کی بھی روایتیں شامل ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان سے اتریں گے، نزول عیسیٰ ہوں گا. اور رسول اللہ فرماتے ہیں یہ شام کے جو ہے ایک جامع مسجد کے مینارے پر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. بہرحال وہ آج کی جامع مسجد ضروری نہیں، شام کا دمشق اور جامع جو بھی اس بہرحال اس زمانے میں مسجد ہوں گی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. اور مہدی جو ہے ایک روایت میں فجر اور دوسرے میں عصر کا ذکر آتا ہے، نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہوں گے اور اقامت دی جا چکی ہوں گی. آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور تمام دنیا دیکھیں گی اس کو، اور فرشتے بھی دکھائی دیں گے. دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے اتریں گے. آپ کی آنکھ پر ایک شال ہوں گی لال رنگ کی، اور بال گیلے گیلے سے ہوں گے، اور پسینہ ٹپک رہا ہوگا. حتیٰ کہ پسینہ جب ٹپکے گا تو چمکدار ایسے موتی کے سے بوند گرتے آسمان سے نظر آئیں گے، اور فرشتے بھی پوری دنیا دیکھیں گی. اور وہ آج کا دور نہیں ہوگا، وہ میڈیا اور سیٹلائٹ پتہ نہیں جب اترنا وہیں سے دیکھنا شروع ہے، کوئی چیز آ رہی ہے آسمان سے دنیا کی طرف، ہے نا. دور بہت جدید ہوگا اس زمانے کا. آج ہم اتنی دور دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہو، دنیا انسانیت دیکھیں گی اس واقعے کو، اور سب دیکھیں گے فرشتوں کو. اور عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور اتر کے آ کر مہدی سلام کریں گے اور کہیں گے آئیے امامت کے لیے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تکبیر جو ہے اقامت تمہارے لیے دی جا چکی تھی، لہذا تم ہی نماز پڑھاؤ. اور عیسیٰ علیہ السلام پھر مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے، وہ آپ ہی کا کلمہ پڑھیں گے. کوئی نئی شریعت، کوئی نیا مذہب، کوئی نیا دین کچھ بھی ساتھ نہیں لائیں گے. وہی کلمہ اور سارا معاملہ وہی ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد دجال سے لڑنے کی تیاری کریں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہاں سے جو مسلمانوں کی فوج نکلیں گی دجال سے لڑنے کے لیے، اور دجال جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گا وہ بھاگ کھڑا ہوگا، وہاں سے نکل کر بھاگنے لگیں گا. اور جو ہے وہ فلسطین کے علاقے میں ایک جو ہے شہر ہے جس کا نام شہر لد ہے. لد کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو پکڑیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پگھل رہا ہوگا. لیکن پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو بتانے کے لیے آگے بڑھیں گے، اور جا کر اپنے نیزے سے اسے قتل کریں گے، اور لا کر اس کا خون مسلمانوں کو بتائیں گے کہ میں نے اسے قتل کر دیا. اور وہ مقام لد جائیں گا، اور وہاں جا کر جو ہے اس کا جو ہے خاتمہ ہوگا دجال کا. اور اس کے فتنے بہرحال اور بھی تھے، لیکن اتنا وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں. بہرحال جنت اور جہنم ہونا یہی ایک فتنہ میں سمجھتا ہوں کافی ہے کہ اس کا شدت سمجھ سکتے اس فتنے کی، اور جو گمراہی جو وہ لے کر آئیں گا اپنے ساتھ. ٹھیک، تو اس کو ختم کریں گے. اب لد کا مقام آج ہی موجود ہے، فلسطین کا ایک شہر ہے لد. ٹھیک ہے، اس کو سٹی آف لارڈ بولتے ہیں آج بھی، LOD. آج جو ہے وہ بہرحال اس پہ اسرائیل کا قبضہ ہے، لیکن فلسطین کا وہ ایک شہر ہے. اس پر جو ہے آج جو ہے دنیا کا سب سے محفوظ شہر لد ہے. معلوم ہے آپ کو؟ سٹی لارڈ جو ہے آج دنیا کا سب سے محفوظ شہر ہے. وہ پورا اسرائیل کا عام سے ایمونیشن، ان کا ایئرپورٹ اور سارے ان کے جو میزائلس ہیں، دنیا کا سب سے محفوظ شہر مانا جاتا ہے. اور اسی کی بنیاد پر وہ ہتھیار بیچتے دنیا سے. دلی نے ابھی لیا $400 ملین میں سودا ہوا کہ دلی کی حفاظت کے لیے وہی ہتھیار استعمال ہوں گے جو لد کی حفاظت کے لیے کیے جاتے ہیں. تو بہرحال یہودیوں کا ایمان میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں ہم سے بھی پکا ہے کہ وہ ان کو معلوم ہے دجال آئیں گا. ہم گمراہ ہیں پھر بھی، لیکن تیاری کر رکھی اپنے لیڈر کے لیے ابھی سے بنا کے رکھیں گے. جب آئیں گا تو اس کے لیے جو ہم تیار رہیں گے لڑنے کے لیے. تو وہاں جو ہے انہوں نے لد کے مقام کو سیو کر کے رکھا کہ جب آئیں گا تو عیسیٰ وہاں ماریں گے تو ہم پہلے سے تیار رہیں گے کہ مسلمانوں کے خلاف، سمجھ رہے ہیں وہ لوگ تیاری کر رہے ہیں. اور افسوس مسلمان جو ہے اللہ کی کتاب، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑانے میں آج بھی لگا ہوا ہے. جس کو بات پلے ہی نہیں پڑتی، اس کو نہ سمجھ میں آتی، نہ اس کے عمل میں آتی، نہ وہ کوئی چیز سمجھتا، نہ کم از کم یہ تو کہا کہ میں ایمان رکھتا ہوں عمل نہیں ہوتا. یہ بھی اس کا معاملہ نہیں، بلکہ سرے سے ہوتا نہیں، ہم سے چھوڑ دو یہ معاملہ، بولا مت کرو ہم. یہودی اس پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
کو یہودی ایسا پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، اللہ نے قرآن میں کہا جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہوئے، نبی آپ کو ویسا پہچانتے ہو، برحق ہے بول کر آپ جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ تو رسول اللہ کو بہت حق جانتے ہیں، اور ایسا تعارف ہے ان کے پاس رسول اللہ کے جیسے اپنے بیٹے کو، اور ایک انسان لاکھوں اور کروڑوں کے مجمع میں اپنے بیٹے کو پہچان لیں گے، تصویر یہ میرا بیٹا ہے، ویسا پہچانتے ہیں رسول کو، اور یہ بھی جانتے ہیں رسول حق ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں اس کے اقوال حق ہے، اللہ کی انہوں نے ہم مسلمانوں کو شک میں ڈالا حدیث کے معاملے میں، اور خود اس پر عمل کرتے ہو، تیاری ہے ان کی ساری چیزیں، اس کے خلاف کرے بہرحال، لیکن ان کو ایمان تو ہے کہ اس نبی نے کہا تو یہ واقعہ ہونے والا ہے، پہلے تیاری کرو اپنے لیڈر کے لیے، پہلے اس کے لیے انتظام کرو، اور ہم کو شک میں لگائے حدیث یہ اور وہ اور ایسی اور ویسی، اور لگے مسلمان ان کے پیچھے اور لگے حدیثوں کو چھوڑنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے بہرحال، تو مقام لطف پر اس کو ماریں گے اور نیزہ لا کر بتائیں گے دجال ختم ہوا، اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کو فتح ہوں گی اور مسلمان واپس جو ہے گھروں پر آئیں گے، لیکن اس کے بعد ایک نیا فتنہ جو ہے ظہور پائیں گا، اور وہ ہوگا یاجوج اور ماجوج کا خروج۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال جو ہے 45 سال رہیں گے، 40 سال حکومت کریں گے، انتقال ہوگا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے بازو دفنا جائیں گے، اور قیامت دن اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم جو ہے ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم یہ ساتھ اٹھیں گے، حدیث میں آتا ہے، تو وہاں دفنا جائیں گے اور شادی بھی کریں گے، اور ان کو اولادیں بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے بہرحال۔ اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا ہی ابھی دور باقی ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس فتنے سے نکل کر مسلمان آ رہے ہوں گے کہ اچانک ایک فتنہ اٹھے گا جس کو ہم جانتے ہیں یاجوج اور ماجوج کے نام سے، جو ہم اس فتنے کو جانتے ہیں، جس کو یاجوج اور ماجوج ہم کہتے ہیں، یہ ایک قوم ہے، اور اس قوم کے تعلق سے یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ یہ قوم کسی محمد عتیق کو جو ہے نیچے بلا رہے ہیں، ان کے لیے کچھ خواتین انتظار کر رہی ہیں، وہ چلے جائیں۔ تو یاجوج اور ماجوج ایک قوم جو ہے وہ نکلیں گی، اور جو ہے مسلمان اپنی حفاظت کے لیے بھاگیں گے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے وہ تمام انسانیت کو ختم کر دیں گے، جس کو جو پل راستے آئے مارتے جائیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کے طور پہاڑ پر چلے جائیں گے، اپنی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو لے کر، مسلمان کم ہی تعداد میں ہوں گے بہرحال، لیکن لے کر جو ہے وہ چلے جائیں گے، اور کہاں جائیں گے؟ طور پر جائیں گے، اور اتنا زبردست فتنہ ہوگا اور اتنی بکثرت تعداد سے نکلیں گے، اور یاجوج و ماجوج جو نوح علیہ السلام کی اولاد سے یاد ہے، یہ انسان ہے، ورنہ لوگوں نے ایسے ایسے قصے بنا لیے جیسا کوئی ایلینس آ رہے آسمان سے اتر کے، اور ہماری اس دنیا میں رہتے ہیں، تو جو لوگ کہتے ہیں ہم نے پوری دنیا کو ایکسپلور کر لیا، ابھی نہیں کیا انہوں نے، اس لیے کہ اسی دنیا کے اندر وہ ایک علاقے میں رہتے ہیں جو ذوالقرنین نے ان کا راستہ جو ہے بند کر رکھا ہے، اور اللہ جب چاہیں گا اس راستے کو جو ہے کھول دیں گے۔ اس قوم کے تعلق سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے جو ذوالقرنین نے جو ہے دیوار بنائی تھی، جو لوہے کی شیٹ اور اس کے اوپر جو پگھلا ہوا تانبا ڈالا تھا، یہ اس کو روز جو ہے توڑتے ہیں، اور جب بالکل آخر پہ آ جاتے ہیں تو بولتے ہیں کل آئیں گے ہم توڑنے کے لیے، کل دیکھیں گے، اور جب کل آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ واپس اللہ بڑھا دیتا ہے اس دیوار کو، پھر وہ جاتے ہیں، وہ چلتے رہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ فرماتے ہیں ایک دن وہ جب جائیں گا تو کہیں گا انشاءاللہ اب کل آ کے باقی کام کریں گے، اور بس وہ دیوار اتنی ہی رہیں گی، جب دوسرے دن آئیں گے اس کو توڑ دیں گے دیوار، اور وہ دیوار ختم ہو جائیں گی۔ تو اس حدیث سے ایک بات اور انشاءاللہ کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے۔ افسوس مسلمانوں کو سلام، انشاءاللہ، ماشاءاللہ یہ بھی سکھانا پڑتا ہے، انشاءاللہ بولنے کے لیے بولیں، انشاءاللہ دیکھیں گے نہ بولتے ہو، دیکھیں گے نہ یار دیکھیں گے، وہ انشاءاللہ بولیں گے، اللہ رب العزت اس کو وہیں باقی رکھیں گا، یہ اس کا اثر ہی ہے، انشاءاللہ چیز ہی ایسی ہے، اللہ چاہا تو بولنا ہی بڑی اہم چیز ہے۔ رسول اللہ بھول گئے تھے، اللہ نے تنبیہ کیا آپ کو، وہی بھیجنا بند کر دیا آپ پر۔ جب سوال کیا یہودی نے آ کر کہ روح کیا ہے، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف، آپ نے کہا جواب دوں گا، وہی بند، کہا نبی جب بھی کوئی بات کہا کرو اگلی تو انشاءاللہ کہہ دیا کرو۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آتا، ایک دن نیت کی کہ میں اپنے بیویوں سے ہم بستری کروں گا، ان سے جو اولاد ہوں گی ان کو جو ہے جنگ میں، جہاد میں اللہ کی وہ کروں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں بولا، ہم بستری کی، اولاد ہوئی، لیکن کچھ ایسا ہوا مردار تھی، بس قرآن نے کہا کہ لا کر ڈال دی گئی، مردار تھی، کہ نبی ہے لیکن انشاءاللہ بھول گئے تھے۔ تو یہ اس کی بڑی اہمیت ہے انشاءاللہ کی، یہ ہمیشہ جو ہے بولنا چاہیے انشاءاللہ۔ تو بہرحال وہ انشاءاللہ بولیں گی اور خلاص دیوار ختم ہو جائیں گی، اور وہ نکلیں گے، اور رسول اللہ اتنی کثیر تعداد میں نکلیں گے وہ کہ ایک دریا کے پاس سے گزریں گا، آخری آئیں گا تو بولیں گے دریا تھا، پانی ختم ہو جائیں گا، اس اتنا پئیں گے، مطلب سمجھ لینا بات کو، بولنے کا مقصد کہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ ہر چیز جو راستے ہماری کھانا پینا سب ختم کر دے رہے اوپر، اتنے کثیر تعداد میں ہوں گے، اور جو ہے وہ تمام انسان تو ختم کریں گے، حتیٰ کہ مسلمان اپنی جان کی حفاظت کے لیے کہاں جائیں گے؟
عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر جائیں گے اور وہاں پناہ لیں گے، اور لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے اللہ سے پھر دعا کریں گے ان کے تعلق سے، اور یہ یاجوج ماجوج تمام دنیا کو فتح کر لیں گے، پوری دنیا پہ قبضہ کر لیں گے، اور پوری دنیا پہ فتح پانے کے بعد ان میں سے کہیں گے اب دنیا والے تو فتح ہوگا، اب کیا کرنا، آسمان والوں پہ بھی حملہ کر دیں گے اور آسمان میں ایک تیر ماریں گا۔ بہرحال وہ تیر اس زمانے کا میزائل بھی ہو سکتا ہے، جو بھی اس کی نوعیت ہوں گی وہ ماریں گا آسمان میں، اور وہ اوپر جا کر واپس جب آئیں گا تو اس پہ لال کلر لگا ہوا ہوگا، تو کہیں ہاں آسمان والے بھی اب جیت لیا ہم نے، بہرحال ہو گیا، اب دنیا بھی ہماری اور آسمان بھی ہمارا ہو گیا، اور وہ خوش ہوں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ التجا کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کہ اس فتنے سے اللہ پناہ دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کریں گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کے گردن میں ایک کیڑا پیدا ہو جائے گا، کیڑا، جس سے وہ مر جائیں گے۔ مسلمان ان سے لڑنے کے معاملے مطلب جس کو کہیں گے لڑائی کے اس میں وہ نہیں ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے، اتنے کثیر ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے۔ یا ایک روایت میں آتا ہے کہ جارڈن جو کی ندی ہے وہاں ایک جگہ ہوں گی، بہرحال وہ مور کا چھوٹا موٹا ہوگا، بڑا تو اس میں تذکرہ نہیں ہے کہ جارڈن کی ندی کے پاس بھی کچھ ایک جنگ ہوں گی، یہ اتنی قوی نہیں، لیکن جو آخر ان کا خاتمہ ہوگا وہ اس دعا سے ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے۔ اس سے ایک بات اور دعائیں اپنے آپ میں بہت زیادہ تاثیر رکھتی ہے، لیکن عمل کے ساتھ، خالی دعائیں مسجد میں کر رہے دشمن کا یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے اور بیڑا غرق ہو، اس سے نہیں چلتا، کوشش کے ساتھ دعائیں، اللہ میری فلاں مصیبت ہے، کوشش بھی کروں گا اور دعائیں بھی کروں گا، اللہ میرا فلاں کام ہے، کوشش بھی کروں گا اور دعائیں کروں گا، سمجھے، دونوں ہی چیزیں ساتھ ہوں۔ بہرحال وہ دعا کریں گے، اللہ کیڑا پیدا کریں گا جس سے وہ مر جائیں گے اور ان کے جسم گل سڑنے لگیں گے، حتیٰ کہ رسول اللہ فرماتے دنیا کا کوئی علاقہ نہ ہوگا جو ان کی بدبو سے جو ہے بچا ہوگا، اتنے سڑکیں جو ہے وہ ہوں گی ہر طرف۔ پھر لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پھر اپنے رب سے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ پرندوں کو بھیجیں گا جو کہ بہت بڑے ہوں گے، جن کی گردنیں اونٹوں کی گردن کے برابر ہوں گی، وہ آئیں گے اور ان کو لے کر جو ہے جا کر دنیا سے باہر کہیں پھینک دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، رسول فرماتے دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہ ہوگا جو ان کی غلاظت خون سے اور اس سے بھرا ہوا نہ ہو۔ پھر اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ایک بارش برسائیں گا جو بارش پوری دنیا کو دھو کر ایک دم شفاف کر دیں گے، بالکل صاف دنیا۔ اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے 40 سال، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کی تمام برکتیں لوٹا دیں گا، زمین اور آسمان کی برکتیں لوٹ آئیں گی، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اتنی برکتیں ہوں گی کہ ایک انار کے چھلکے میں لوگ بارش سے پناہ لیں گے، اتنا بڑا انار ہوگا کہ کھانا تو دور، وہ پناہ لینے کے لیے استعمال، اس کا شیڈ میں لوگ انتظار کریں گے بارش ہو رہی تبھی رک جاؤ انار کے اندر۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ بچے یا بچیاں سانپوں سے کھیلیں گے، مطلب زہر والے جانور زہر بھی ان کا ختم ہو جائیں گے، وہ کھیلیں گے اس سانپوں سے، اور بکری اور بھیڑ اور بھیڑیا اور بھیڑیں ساتھ چریں گی، اور بچے شہروں سے مطلب تمام قسم کے نقصان دہ چیز جانور بھی جو اپنا ان کا زہر ختم ہو جائیں گا، جو جانور حملہ کرتے شکار کرتے وہ شکار کرنا بالکل دنیا امن و امان، مطلب تمام دنیا کی برکتیں لوٹ آئیں گی، اور لوگ اور انسانیت بالکل جو ہے، اور اس دور میں صرف مسلمان بچیں گے، یہ دور صرف مسلمان ہوں گے۔ اس طرح کی روایت میں اس واقعے سے پہلے یوں بھی آتا ہے کہ جب دجال مر جائیں گا تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جس حد تک ان کی نظریں جائیں گی تمام کافر مرتے جائیں گے۔ دجال جب مریں گا اس کے بعد ایک واقعہ یوں بھی ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نظریں جہاں تک جائیں گی تمام کافر مریں گے، اور بالخصوص یہود و نصارہ جو انتظار میں تھے عیسیٰ علیہ السلام کی کہ ہمارے لیے آئیں گے، ان کا تو برا، ان کے اوپر ہی عذاب نازل ہونے والا ہے، وہ بھاگیں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے اور سور کو ختم کر دیں گے، دنیا سے سور ختم اور عیسائیت ختم ہو جائیں گی، اور تمام یہودیوں کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ یہودی چھپنے لگیں گا، اور جیسے میں نے کہا تھا جانور اور چرند پرند اور چیزیں بات کریں گی، تو جھاڑ بھی بات کریں گے اس میں، اور یہودی جب چھپیں گے تو مسلمان سے مسلمان میرے پیچھے، یہودی چھپائے مسلمان میرے پیچھے، حتیٰ کہ دیوار کے پیچھے چھپیں گے، دیوار کے یہودی چھپا ہوا ہے، اور رسول اللہ صرف ایک جھاڑ ایسا ہے جو اسی گواہی نہیں دیں گا، ایک جھاڑ ان سب چیزوں میں، وہ ہے غرخرا، اس کا لفظ آتا ہے انگلش میں، اس کو باکس تھون بولتے ہیں، کیکٹس کی قسم رہتی، غرخرا بولتے ہیں اس کو، جھاڑ آتا ہے، کہا کہ وہ گواہی نہیں دیں گا۔ اور آپ آج اگر آپ دیکھتے ہوں گے خبریں آتی ہیں، نیوز آتی ہیں، جتنا ہی فلسطین کا علاقہ ہے جس میں اسرائیلیوں نے قبضہ کر رکھا ہے، سب جگہ کانٹوں کے جھاڑ لگاتے ہیں، اسپیشل ان کے روڈز پہ خوبصورت جھاڑ لگانا چاہیے نا، لیکن وہ جانتے وہ آئیں گا تو یہی سپورٹ کریں گے، باقی کوئی ہمارا ساتھ نہیں دینے والا۔ حدیث پہ کیسا ایمان ہے دیکھیے ان کا پختہ، ہر جگہ اگائیں گے، آپ دیکھیے صرف فلم دیکھیے، آپ ٹی وی پہ آتے ہیں، آج کل ڈاکیومنٹریز ملتی ہیں، فلسطین کے حالات جس پہ اسرائیل نے قبضہ کیا، یہی اگاتے ہیں ہر جگہ، ان کو معلوم ہے اس کے پیچھے مدد ہے، اس کے علاوہ کوئی، سب گواہی دیں گے ان کے خلاف، یہ میرے پیچھے چھپائے، سب ختم ہو جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جہاں تک دیکھیں گے سب مر جائیں گے۔ ایک روایت میں جہاں تک آپ کی سانس جب لیں گے آپ تو آپ کی سانس کی خوشبو چلے گی اور سب مر جائیں گے یہودی اور نصارہ، اس خوشبو سے نکلیں گے جو آپ کی سانس کی وجہ سے، بہرحال جو بھی ہوں گا وہ ختم ہو جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے دور میں برکتیں آ جائیں گی، اور دنیا ایسی ہی بالکل برکتوں سے مالا مال، حتیٰ کہ رسول اللہ فرماتے ہیں ایک اونٹ کا دودھ اور پورے محلے اور پورے شہر کے لیے کافی،
ایک اونٹ کا، اور ایک گائے کا دودھ بڑے کنبے اور قبیلے کے لیے، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی، پورا گھر اسے پی کے بھی وہ چیز بچ جائیں گے. مطلب تیرے زمین و آسمان کی کھول دی جائیں گی انسانیت کے لیے. لیکن اس کے بعد ایک واقعہ ہوگا اور ایک ہوا چلیں گی. اسے فرماتے ایک ہوا چلیں گی، ٹھنڈی ہوا چلیں گی، اور اس دور میں جتنے مومن ہوں گے وہ سب مر جائیں گے. سب جتنے ایمان والے ہوں گے، جس کے پاس تھوڑا بھی ایمان باقی ہوگا وہ سب مر جائیں گے. کچھ نے کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کا واقعہ ہے، آپ جب چلے جائیں گے اس کے بعد، بہرحال جو بھی ہو اس وقت کا ہو اس کی بات کی بھی روایت، ہم دونوں بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں. ایک ہوا چلیں گی، اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے تک پھر مسلمان بگڑ جائیں گے. تبھی تو ہوا چلیں گے تو صرف مومن مریں گے، مطلب کچھ لوگ جو زندہ رہیں گے وہ غیر مومن بھی ہوں گے اس زمانے میں. عیسیٰ علیہ السلام کا پھر تھوڑا بعد کا وقفہ ہوگا. بہرحال میں نے انتقال کا اس لیے پہلے واقعہ رکھ دیا تھا کہ آپ کا انتقال ہوگا اور آپ شادی کریں گے، بچے ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو تدفین کیا جائے گا. اور اس کے بعد ایک ہوا چلیں گی، اور تمام کے تمام مومن جس کے دل میں تھوڑا بھی ایمان ہوگا سارے کو موت آ جائیں گی، سب کے سب مر جائیں گے اس ہوا کی وجہ سے. اور جو بچیں گے رسول اللہ فرماتے سب سے بدترین قسم کے لوگ دنیا میں بچ جائیں گے، سب سے بدترین قسم کے لوگ، اور یہی لوگ دنیا پہ رہیں گے اور انہیں سے نسلیں چلیں گی. حتیٰ کہ ان لوگوں کے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اتنے بدترین ہوں گے کہ دین کا کچھ بھی علم نہیں ہوگا، صرف جو معلوم ہوگا وہ لا الہ الا اللہ، بس اتنا ہے، اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں. اور اس طرح رسول فرماتے اتنے برے ہوں گے، اتنی فحش، اتنی گندگی، اتنی برائی ہوں گی کہ ان میں کا سب سے اچھا شخص وہ ہوگا جو کسی آدمی اور عورت کو جو راستے پہ زنا کریں گے بولیں گے یار دیوار کے پیچھے چل جاتا زیادہ اچھا ہوتا، یہ سب سے اچھا آدمی ہوگا اس قوم کا. مطلب فحش گندگی اتنی عام ہو جائیں گی کہ لوگ راستوں میں زنا کریں گے. ایک روایت نے فرمایا لوگ جانوروں کے ساتھ زنا کریں، کتے بلی جیسا کرتے راستے. اور ان میں اچھا آدمی وہ ہوگا جو بولیں گے بھائی صاحب بازو کر لو، روکنے کا تو معاملہ رہا ہی نہیں، بازو دیوار کے آڑ جاتے زیادہ اچھا ہوتا تھا. اور یاد رکھے شیطان کے حربوں میں سے ایک زبردست حربہ ہے جو ہمارے ماں باپ کے ساتھ بھی اس نے چلا، جو ہمارے ساتھ بھی چلتا ہے اور قیامت تک چلیں گا. انسان کو وہ چیز دکھا دیتا ہے جو چیز اللہ نے چھپا رکھی ہے، ایسی چیزوں کا علم دیتا ہے جو چیز کا علم اللہ نے چھپا رکھا ہے، اللہ کی ایک عمر کے بعد یا ایک وقت کے بعد آتا ہے. اور وہ کیا تھا؟ آدم اور حوا کو اس نے اس چیز کا علم جو پھل کے بہکایا، جو کھاتے ہی ان کو کس چیز کا علم آیا؟ قرآن نے کہا پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکنے لگے. وہ پہلے ننگے تھے جنت میں، جیسے ہی کھایا کس چیز کا شعور آیا؟ اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے. حدیث میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے. شیطان آج بھی وہی کرنا چاہتا ہے امت ساتھ، وہ چیز کھولنا چاہتا ہے، وہ جو اس زمانے میں اس نے کیا شعور دے کر اس چیز کو کھولنا چاہتا. لو بہائی ننگا پن آج دیکھیے کس حد تک ہے کہ اگر کوئی تھوڑے بہت کپڑے پہن لیں تو بولتے ماشاء اللہ بہت دیندار گھرانہ دکھ رہا ہے، تھوڑے بہت کپڑے بول رہا ہوں. جو پردہ جس کو بولتے ہیں وہ تو ختم ہی ہو گیا، لیکن اب کچھ ہے بس چلو ماشاء اللہ بہت اچھا ہے پردہ تو کرتے ہیں. کہ آج برقع بھی یہ ہے کہ وہ زینت بنا ہوا ہے کہ اس کو بھی پلٹ کے لوگ دیکھتے ہیں کہ ایسا برقع، چلو پلٹ کے دیکھو. برقع وہ چیز ہے جو زینت کو چھپاتا ہے، وہ خود زینت نہیں ہوتا اپنے آپ. ویسی چیزیں لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے اس کو، اس لیے اس کو اوڑھنا ہے اوپر سے. لیکن اگر اسی زینت بنا لے تو بے حیائی فحاشی عام ہوں گی. شیطان کا وہی حربہ ہے کہ وہ ننگے پن کو عام کرے. بچپن میں بچہ ہے اس کو ایسے شعور دلاتا ہے جو اس کو ضرورت نہیں ہے اس علم کی. اب جب وہ شعور آ جائیں گا تو کیا اس سے امید ہے اس معاشرے میں کہ جب کہ نکاح 25 30 اور 40 سال میں ہو رہی کہ وہ اپنے آپ شرمگاہ کو بچا سکیں گے؟ تو شعور دے دیتا ہے اس چیز کا. تو یہی اس کا حربہ ہے. بہرحال تو لوگ اتنے گندے ہو جائیں گے کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور وہ پاکیزہ ہوا سارے مومنوں کو ختم کر دیں گے. اس کے بعد ایک اور اس کی علامت قیامت کی بڑی ہے کہ 3 زبردست زمین دھسیں گی 3 جگہ پہ. رسول اللہ فرمایا خسف فی المغرب، مغرب میں زمین دھسیں گی، وخسف فی المشرق، اور مشرق میں زمین دھسیں گی، وخسف فی الجزیرۃ العرب، اور عرب کے جزیرے میں ایک جگہ زمین دھسیں گی. بڑی زمین دھسیں گی جو بالکل سمجھ میں آ جائے گا، بہت بڑے علاقے ختم ہو جائیں گے. تو مشرق اور مغرب سے کچھ علماء نے کہا کہ مشرق اور مغرب سے مراد امریکہ اور جاپان کا جو علاقہ ہے وہی اینڈ ہوتے ہیں دنیا کے چارٹ کے، اور جزیرۃ العرب سینٹر ہوتا ہے. 3 زلزلے 3 جگہ زمین دھسیں گی، ادھر اور بیچ میں. اگر میپ کو آپ کھول لیں تو فلیٹ اگر کر لے دنیا کو تو وہ جاپان ایک کونا ہوتا ہے، امریکہ ایک کونا ہوتا ہے. تو یہ دونوں، اور بیچ میں جزیرۃ العرب کے اندر ایک بڑا علاقہ، رسول اللہ کی ایک حدیث میں آتا ہے مدینے کے پاس کا ایک علاقہ ہوگا جو زمین بہت بڑی دھس جائیں گی، بہت بڑی دھس جائیں گی. یہ بھی قیامت کی ایک بڑی علامت ہے. رسول اللہ نے جو 10 علامتیں گنائی اس میں اس کو بھی گنا ہے، 3 کو الگ الگ گنا ہے پورا، مغرب مشرق اور جزیرۃ العرب کے اندر 3. اسی طرح جو ہے اس کے بعد مغرب سے سورج طلوع ہوگا. پھر یہ واقعہ خیر بہرحال اب اس کی ترتیب ختم ہو رہی ہے. یہ پہلے واقعات پورے بترتیب تھے، اب ترتیب نہیں ہے، چونکہ رسول اللہ نے جس طرح سے بتایا اس میں ترتیب جڑانا بہت مشکل ہے. اللہ کی جو مجھے سمجھ میں آئی میں نے اس ترتیب کو جڑایا. بہرحال ہر کتاب میں اس کی ترتیب الگ ملیں گے آپ. بہرحال اب ایک ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں سے، ٹھیک ہے. تو سورج جو ہے عموماً جس طرح سے طلوع ہوتا ہے یہ مغرب سے سورج طلوع ہوگا، مشرق سے ہوتا ہے نا، اور مغرب میں ڈوبتا ہے. لیکن اس دن کیا ہوگا، وہ جو ہے سورج جو ہے مغرب سے نکلیں گا، جہاں سے غروب ہوتا ہے وہیں سے آئے گا، الٹا نکلیں گا اپنے اس سے.
اس لیے کہ رسول اللہ فرماتے سورج روز جاتا ہے، اللہ سے اجازت لیتا ہے اور پھر آتا ہے دوسری طرف سے، لیکن اس دن اس کو اجازت نہیں ملے گی، کہا جائے گا واپس وہیں سے نکلو جہاں سے آئے ہو، اور وہ مغرب سے واپس آئیں گے، دنیا الٹی ہوں گی۔ اب کچھ لوگوں نے بڑے SMS پھیلائے تھے، ابھی تھوڑے دن پہلائے تھے، دنیا الٹی گھومنے والی ہے، 2009 میں دنیا کا خاتمہ ہے۔ اب 2009 میں اگر دنیا خاتمہ ہے تو یہ 2008 چل رہا اور اس کا بھی سپٹمبر چل رہا، اب کیا 1.25 سال میں پوری نشانی ہونے والی اتنی بری؟ 1.25 سال بچا ہے نا، آنا جانا 40 سال عیسیٰ علیہ السلام جئیں گے، سبھی ختم ہو گیا، ڈائریکٹ پہنچ گئے ہو۔ تو کتنی لا علمی، ہم اندازہ لگائیے نا کہ رسول اللہ نے ایک ایک چیز بتا دی، میل کے پتھر کے ایسا بتا دیا، اور ہم ابھی بھی پڑھے 9002 2009 میں اور 2012 میں ہو جائیں گی، تو کوئی بول رہا 15 میں بس دنیا ختم ہے، تو کچھ تو ابھی تیار ہے کہ ابھی آ گئے، بولے سب بیٹھے ہوئے یاجوج ماجوج یہ وہ، عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے اور مہدی بھی آ گئے، لیکن ظاہر کیوں نہیں ہو رہے؟ بولے ٹیررزم بہت زیادہ ہے نا، بدنامی کے ڈر سے چھپے ہوئے، ٹیررزم ختم ہونے کے بعد نکلیں گے وہ۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ بہرحال تو یہ کتاب و سنت سے تو اس کا کوئی ثبوت نہیں یہ وہ چھپنا، بلکہ وہ ظاہر ہو جائے۔ اس طرح مغرب سے سورج طلوع ہوگا، یہ بھی بڑی علامت ہے، اور قرآن نے بھی اس علامت کو بتایا اور کہا توبہ قبول نہیں ہوئی ہے یہ علامت کے بعد بھی۔ تو آپ کہیں گے وہ تو پہلی علامت پہ بھی آپ نے بولے، آپ پھر بول رہے ہیں، یہ تو پہلی علامت جو ہے اس کے بعد یہ بہت بڑا وقفہ گزر چکا ہے کہ انسانیت عیسیٰ علیہ السلام کو بھول گئی، دین اسلام کو بھول گئی اور بدتر ہو گئی، مطلب ایک بہت بڑا وقفہ گزر چکا ہے، پھر موقع ہے ان کو توبہ کا تھا، اب پھر ختم ہو گیا یہ ٹائم پر، دوسرا وقت آ گیا، اب دوسرا موقع آ گیا۔ تو سورج مغرب سے نکلیں گا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دھواں آئیں گا، دھواں نکلیں گا، یا زمین سے جانور، بہرحال دونوں میں نشانیاں الگ الگ ہیں، ترتیب میں آپ اس کو کر سکتے، پہلے یا پہلے وہ ایک دھواں نکلیں گا جو یمن سے نکلیں گا، ایک آگ نکلیں گی جو یمن کے علاقے سے نکلیں گی، اور تمام انسانیت کو جمع کر کے مقام محشر لے جائیں گے۔ مقام محشر کون سا علاقہ ہے؟ شام کی زمین جو مقام محشر ہے، پوری انسانیت وہاں جمع ہوں گی، ہر شام کا جو علاقہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں جو ہے مسلمان پورے جو انسانیت جو ہے پوری انسانیت جو وہاں جمع ہو جائیں گے جا کر شام کے علاقے میں، زبردست دھواں یا آگ یا دھواں جو بھی اس کو لے، دھوئیں سے مراد کچھ نہیں کہا، جب دھواں کا معاملہ تو آگ بھی ساتھ ہوگی، تبھی لوگ بھاگیں گے۔ آج ہم نے دیکھا آگ کا ایک واقعہ تھوڑی دن حال ہی میں پچھلے گزرا کہ ایک ملک، پورا ملک آگ میں لپیٹ میں آ گیا تھا، اور سب بیچارے پریشان تھے۔ سیٹلائٹ سے جب امیجز لیے گئے تو دیکھا ہوں گے آپ لوگوں نے گریس کا حال، یونان جس کو ہم کہتے ہیں، یونان میں آگ لگی تھی شاید 6 مہینے پہلے، پورے ملک میں آگ لگی، پوری ملک کی آبادی بیچ میں آ گئی تھی، ملک پورا ملک جل اٹھا تھا۔ بہرحال اسی قسم کا کچھ تو بہت بڑا، لیکن بہت بڑا کہ تمام انسان دھوئیں کو دیکھیں گے دنیا کی، اتنا اٹھیں گا وہ اوپر، اور اس کو جو ہے جمع کر کے یمن کی طرف لے جائیں گے، یمن میں لے جا کے جمع کر دیں گے۔ اسی طرح اسی وقت کی ایک اور نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین سے ایک جانور نکلیں گا جس کا تذکرہ قرآن میں بھی احادیث میں ہے، دابۃ الارض اس کو کہا، وہ نکلیں گا، اور دابۃ الارض سے مراد ایسا جانور جو دابہ عربی میں اس کو بولتے ہیں جو چپک کر چلتا ہے، زیادہ زمین سے اٹھتا نہیں، جیسا چپلک ہو گئی ہے ان کو داب بولتے ہیں، جو اپنا وزن خود نہیں اٹھاتے، ایسا لگتا پیر ہے لیکن رینگتے ہوئے، جیسا ٹینک سے اس کو دبابہ بولتے ہیں، چپک کے چلتا ہے پورا زمین سے۔ دابت زمین کا ایک جانور، وہ زمین سے نکلیں گا، یا ایک روایت میں آتا ہے ریگستان سے اٹھیں گا، وہ اندر سے زمین میں سے نکلیں گا اور لوگوں کے پاس آئیں گا اور لوگوں سے بات چیت کریں گے، اس مقام پہ جب سے لوگ جمع ہوں گے بات چیت کریں گے، اور ان کو ضرب لگائیں گے، ماریں گا بھی، اور کہیں گا ایمان کیوں نہیں لائے تھے تم، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے کچھ اس کی انگوٹھی یا کچھ سامان، یا موسیٰ علیہ السلام کا ایسا، اس قسم کی روایت بہرحال آتی ہے، اور وہ لوگوں کو ماریں گا، اور رسول اللہ فرماتے ہیں وہ لوگوں کی ناک پر ماریں گا، ان کی ناک توڑ دیں گے، اور ہر ایمان والے کو وہ کریں گے متنبع، ایمان والا ہے ٹھیک ہے، ایمان والا نہیں تو بولیں گے ایمان کیوں نہیں لائے تم۔ زمین سے ایک جانور نکلیں گا اور وہ کلام کریں گا، اب اس کی حیت کیا ہوں گی، اس کی حیثیت کیا ہوں گی، واللہ عالم بالصواب، ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ ایسی چیزیں ہیں جو جب تک ظاہر نہ ہو ہم سمجھ نہیں پائیں گے، ہے نا، جب دیکھتے ہیں تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے اس کی اصلیت کا۔ بہرحال ایک خوفناک منظر ہوگا اس جانور کا آنا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے قریب یہ ہوگا کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا، یہ بھی علامت ہے، یہ پہلے ہو جائیں گے لیکن آخر میں نے الگ الگ ہے اس لیے پہلے بتا دیا، یہ الگ الگ علامت ہیں۔ قرآن اٹھا لیا، حتیٰ کہ رسول اللہ فرماتے ہیں ایک رات لوگ سوئیں گے اور صبح اٹھیں گے تو مصحف خالی ہو جائیں گا، ایون بکس میں سے اس میں جہاں جہاں آیتیں ہوں گی سب ختم، غائب ہو جائیں گی، کہیں بھی قرآن مصحف ہوں گی ایمٹی، خالی ہو جائیں گی، لکھی ہوئی آیتیں ہوں گی مٹ جائیں گی، پورا قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ خیر دھیرے دھیرے عمل سے تو ہو جائیں گا، لیکن ایک وقت میں جو کچھ ہو سکتا کہیں رکھا ہوا ہوگا خوب لپیٹ کے، تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اب وہ بھی امید نہیں کہ اب کچھ ہے اس میں، پورا اچانک اس کے الفاظ اٹھا لیے جائیں گے قرآن کے، اور پورا قرآن غائب ہو جائے گا، یہ بھی کچھ علماء نے کہا بڑی نشانی میں سے قرآن کا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ جو غیر آباد ہو جائیں گا، غیر آباد کوئی انسان نہیں رہیں گا مکہ، خالی ایران، اور مدینے کی تعلق سے رسول اللہ فرماتے ہیں وہ حالت ہوں گی کہ مدینے سے ایک انسان گزریں گے، بولیں گے ارے یہاں کبھی انسان رہتے تھے، خلاص پورا شہر خالی، پورا شہر خالی،
کہ جب ایک بستی ایک شخص گزرے گا راستے تو کہیں گا یہاں کچھ لوگ رہا کرتے تھے، ایک بستی ہوا کرتی تھی، مدینے کا یہ حال ہو. اور مکہ کے تعلق سے کہا کہ مکہ ویران ہوگا، ہاں بیت اللہ اس میں ہوگا باقی بہرحال، لیکن ایک شخص جو ہے وہ حبش سے، ایتھوپیا جس کو آج کہتے ہیں، حبش اس زمانے میں بڑا ملک تھا، حبش سے آئیں گا اور وہ کیا کریں گا، کعبے میں آئیں گا اور پورے کعبے کو ڈھا دیں گا. اور رسول نے فرمایا میں اس کا چہرہ ابھی بھی دیکھتا ہوں اور میرے سامنے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کعبے کو ڈھا رہا ہے، میں اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہوں. اور رسول اللہ نے ایک صحابی کے تعلق سے کہا وہ اس جیسا لگتا ہے، ایک آدمی کے تعلق سے کہا کہ وہ اس جیسا لگتا ہے دیکھنے دکھانے میں، اور کالا ہے اور فلاں فلاں، اس کی پوری تفصیلات دی، اور فلاں قوم کا ہے، فلاں نسل سے ہوں گا، یہ تک بیان کیا. اور وہ آ کر دھیرے دھیرے کعبے کو ڈھا دیں گا اور آگ لگا دیں گا پورے کعبے کو، ختم کر دیں گا، تو اب کعبہ بھی نہیں بچے گا. مدینے کا تو حال ویرانی ہوگا، لیکن کعبے کا بھی یہ حال ہوگا کہ کعبے کو ڈھا دیا جائے گا مکے میں اور وہ اس کو آگ لگا دیں گا، ختم کر دیں گا. یہ کچھ نے کہا یہ دو الگ الگ ہیں، ایک ڈھائیں گا اور ایک آگ. بہرحال جو بھی ہوگا کعبہ ڈھا بھی دیا جائے گا اور ساتھ میں جلا کر خاک بھی کر دیا جائے گا. یہ بھی کچھ علماء نے کہا یہ بڑی نشانی ہے، کچھ بہرے کچھ نے کہا یہ چھوٹی میں سے اس لیے بڑی اس کے بعد ہے. اور مدینہ منورہ جو ہے ویران ہو جائے گا. اسی طرح آگ نکلیں گی اور سب کو جو ہے ایک مقام پر جمع کرنے لگیں گے. آگ نکلیں گی انسانوں کو ایک مقام پر جمع کریں گی. جو یمن سے، یمن کا علاقہ ہے، وہاں سے آگ نکل کر پورے دنیا کو گھیریں گی اور سب لوگوں کو جو ہے ایک جگہ لے جا کر جو ہے جمع کر دیں گی. اور وہ لوگ جن پر قیامت آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ انسانیت میں سب سے بدترین لوگ ہوں گے جس پر قیامت قائم ہوں گی. سب سے بدترین، اتنے کہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا اللہ ہے، کچھ بھی نہیں، نو نالج، ایک دم بالکل کچھ بھی علم نہیں ہوگا. وہ جو لا الہ والا مسئلہ ہوا آگے پچھلی قوم کا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا بات. یہ جو جس پر قیامت قائم ہوگی ان کو کچھ بھی علم نہیں ہوگا، کسی چیز کا علم نہیں ہوگا، بالکل لا علم ہوں گے، دین سے بالکل دور ہوں گے، کچھ بھی ان کو اسلام کا علم نہیں ہوگا اور سب سے بدترین ہوں گے. حتیٰ کہ ایک روایت اللہ کے رسول فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قیامت کو تب تک اس دنیا کو قائم رکھیں گا جب تک ایک ایمان والا باقی رہیں گا. مطلب وہ جو اس دن قائم ہو رہی ہے اس دن ایک بھی ایمان والا نہیں رہیں گا اس میں. مطلب ایک ایمان والے کی اس سے اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے اللہ کے، لیکن ایک ایمان والے سے ایک توحید پرست مراد ہے، ایک مشرک ایمان والا نہیں. ایک توحید پرست جب تک رہیں گا تب تک اللہ اس کائنات کو چلاتا رہے گا، اور جب ختم ہو جائیں گا مطلب جس پر قیامت آئیں گی سب سے بدترین لوگ رہیں گے دنیا کے، اور ان پر قیامت اللہ قائم کرے گا. اور پھر اس کے بعد کا مرحلہ ہے سور پھونکا جائیں گا. یہ سب جمع ہو گئے انسانیت آ کے ایک جگہ، آگ نے ان کو جمع کی اور اس کے بعد جو ہے سور پھونکا جائیں گا. اور سور پھونکنے کے بعد تمام جو ہے انسانیت ختم ہو جائیں گی، زمین و آسمان لپیٹ لیے جائیں گے اور تمام چیزیں نیست و نابود کر دی جائیں گی، حتیٰ کہ وہ ختم ہونے کے بعد ایک لمبا وقفہ گزریں گا، کوئی نہیں اٹھیں گا. اور اس کے بعد پھر انسانوں کو واپس دوبارہ سور پھونکا جائیں گا اور دوبارہ اٹھائے جائیں گے. لیکن اس مسئلے میں ان معاملات میں قیامت کی علامتوں میں قیاس نہیں کرنا. خواہ بڑے قیاس کرتے لوگ، سب سے آخری میں کون مریں گا، سب سے پہلے کون مریں گا، سب سے آخری میں بولے کون مریں گا، جو فرشتہ روح نکالتا ہے اس لیے کہ سب کو مارنا ہے نا اس کو. یہ سب خیاسی باتیں، اس کو چھوڑ دیجیے، اسے ہم کو لینا دینا نہیں کون پہلے اور کون بعد. ورنہ لوگ کرتے ہیں ایسی باتیں، وہ کون مریں گا وہ کب. بہرحال تمام انسانیت اور کائنات ختم کر دی جائیں گی اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے پھر سور ہوں گا. اور رسول فرماتے ہیں انسان اگیں گے، کیونکہ ایک رسول فرماتے ہیں ریڑھ کی ایک ہڈی ہے، انسان کے جسم کا سب ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوتا، کبھی یاد رکھیے مٹی میں رہتا ہے باقی. اور اسی سے انسان جیسے سبزی اگتی ہے اسے اگیں گا، پھر بڑھ جائیں گے اور پھر کھڑے ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک مقام محشر قائم ہوں گا، پھر سور پھونکنا، سور کا دوبارہ پھونکا جانا، لوگوں کا زندہ ہونا، پھر میزان کا، ترازوؤں کا لگنا، میزان قائم کیے جائیں گے. انشاءاللہ یہ میزان قائم کرنا، ترازو کا لگنا، اس کا بیان انشاءاللہ عزیز جنت کا بیان اور جہنم کے بیان میں آئے گا. انشاءاللہ جنت کا بیان جو ہے وہ 26 کو، جمعہ کے دن 26 ستمبر کو ہے، اور جہنم کا بیان جہنم کا 26 کو اور جنت کا جو ہے 25 کو، مطلب کل جنت کا بیان آئے گا. اس میں انشاءاللہ اس کے بعد کی میں کڑی رکھوں گا، لیکن وہ تیسری نشست میں پھر سے کہ اس کے بعد میزان کیسے قائم ہوں گے، ترازو کیسے لگیں گے، ناپتول حساب کتاب کیسا ہوگا، اور اس کے بعد پل صراط اور تمام معاملے، حتیٰ کہ ایک انسان جنت یا دوسرا انسان جہنم میں پہنچ جائیں گا. تو یہ مختصر سی چند باتیں تھی. بہرحال کسی کو تفصیل چاہیے تو بڑی اچھی کتاب ہے علامت قیامت کے نام سے. سوال جواب کا سیشن باقی رہے گا، جو لوگ جانا چاہتے ہیں خاموشی سے جائیں، تاکہ جو لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.